बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल हरारत जान की चौथी किस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चौथी किस्त को। जहाँ तक हमारा हो गया था यहाँ से आगे हम अपना शुरू करेंगे। हुज़ैफ़ा ने नरमी से ज़ैनी को समझाया, साथ ही कबीर के मुंह में आखिरी नवारा भी डाला। भाई, किस हक के लिए लड़ूं मैं? वो हक जिस पर मेरा हक था, वो जिसको हमजा पहले ही हरीम की झोली में फूलों की तरह डाल चुका है, या फिर वो हक जो मुझे मिलावट के बाद हरात की सूरत में मिला। वो ढके छुपे लफ्ज़ों में खुद पर गुजरी तमाम तर वारदात इसे कह गई थी। तुम्हारा मतलब? मुस्तफ़ा शुदर सा ज़ैनी को बुरी तरह से पलकता देखकर बात की असल गहराई तक पहुंच चुका था, और फिर ज़ैनी का इसबाब में सर हिलाना इस बदतरीन शक को हकीकत का अमली जामना पहना गया। भाई बस, अब मेरी हिम्मत जवाब देगी है। इससे ज़्यादा मुझसे सहने की हिम्मत नहीं। मेरा दम घुट रहा है। मुझे ज़िंदगी खुद पर तंग होती महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है इस तरह से मैं घुट घुट कर ख़त्म हो जाऊंगी। भाई प्लीज़, मुझे यहाँ से, इस माहौल से ज़्यादा चाहिए। बुरी तरह से सिसक रही थी हुज़ैफ़ा को जैसे गहरी चुप ने आ लिया। आप मुझे मेरी खाला जानी के पास भेज दें प्लीज़। ज़ैनी सब कुछ पहले से तय कर चुकी थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारी अम्मी की जो बहन भी नहीं थी ज़ैनी। भाई आप ठीक कह रहे हैं, मगर अम्मी की एक फूफीज़ाद बहन थी जो अक्सर पाकिस्तान आकर हमारे घर ज़रूर आया करती थी। नुसरत खाला, नुसरत हाँ, नुसरत आंटी, जो वही नाचन का बेटा एहतशाम बहुत शरारती हुआ करता था और इसके आते ही अपना कमरा लॉक कर देता था। हुज़ैफ़ा ने ज़ैन पर जोर डाला, फिर बहुत तेज़ी से इसको याद आया कि ममानी जी की एक कज़न थी, आती थी, जो ममानी को बेहद अजीज़ थी। बलाशा ममानी इनको भी बहुत प्यारी थी। ममानी के इंतकाल का वक्त भी इतनी दूर से गम से निडाल दौड़ी चली आई थी पाकिस्तान। जी भाई, आपने ठीक पहचाना। आप प्लीज़ मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और मेरे भाई, ये आखिरी बात मेरे मान लें, हमजा को मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि मैं जा चुकी हूँ इस मुल्क से बहुत दूर, और शायद इसकी ज़िंदगी से भी। ठीक है, मैं करवाता हूँ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा, मगर तुम वापस तो आओगी ना? हमजा हुज़ैफ़ा का खौफ था, सन जाने वो आगे क्या आएगी या नहीं। मैं आऊँगी, मगर फैसले के इख्तियार आज की तरह इस वक्त भी आपको मेरे इख्तियार में देना होगा। वो बहुत तल हो रही थी, जबकि हुज़ैफ़ा सख्त। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है ज़ैनी, खुदादार मुझे माफ़ कोई दे दो। मैं तुम्हारे कदमों में तमाम जहान खुशियाँ ढेर कर दूंगा। आहर कोताही समझ कर ही मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनी के मुल्क से बाहर इस वालेशन जाने का सुनकर हमजा ज़ैनी के बेडरूम में आया था। हुज़ैफ़ा ने तमाम काम इतनी जल्दी करवाए थे, महज चंद ही दिनों में आना फाना जर्निश कंगलेर का वीज़ा लग के आया था, और हुज़ैफ़ा ने ज़ैनी के वालिद के बैंक स्टेटमेंट में ही इतना स्ट्रॉन्ग शौक किया था कि फिर जब खुदा ने ही किस्मत में ज़ैनी के सफ़र मुकर कर दिया था, तो कोई चाह कर भी इसको नहीं रोक सकता था। अलबत्ता हमजा की आंखों में आंसू थे। रात के 3 बजे की ज़ैनी की फ़्लाइट। हुज़ैफ़ा से बहुत उलझ कर क्यों ना इसने ज़ैनी के इस कदर खामोशी से तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और उसको बताया तक नहीं। और अब जब कि इसको इतनी बड़ी बात हुज़ैफ़ा ने बताई, तो वो महज ज़ैनी के जाने से चंद घंटे कबल रात के खाने के बाद हमजा की चीख पुकार को ज़रा बराबर भी खातर मिलाए बगैर हुज़ैफ़ा ने बड़े सख्त अल्फाज में हमजा की तबीयत हैरान गई थी। बस चंद अल्फाज में मुंबई बात कहकर, ज़ैनी तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुमने अपनी मनमानी करके इसके दिल में नफरत का पौधा खुद पैदा किया है। अब तुम अगर चाहते हो कि ज़ैनी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचे, तो इसको वक्त दो। वो कुछ अरसे के लिए ही सही इस अज़ियत से बाहर निकल जाना बेहतर है, और फैसला करेगी। दूसरी सूरत में अगर तुमने अपने नाम नहादा शोर होने का ड्रॉप डाला, तो जर्निश पर तुम मेरा आखिरी दीदार भी नहीं कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हारे ज़हन में बैठ चुकी है। अगर मैं अपनी ज़बान की कितना पक हूँ, ये तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम मेरे भाई हो ना, तो ज़ैनी की मेरे लिए औलाद है। मैं भाई से तो मुंह मोड़ सकता हूँ एक वक्त में, लेकिन अपनी औलाद से नहीं, समझे तुम? हुज़ैफ़ा का खश्मी जहरीला अंडलेदा लहजा ऐसा था कि हमजा बगैर कुछ ही अपने से उठ गया और सीधा ज़ैनी के कमरे में बगैर किसी किस्म की दस्तक दिए दाखिल हुआ। ज़ैनी अपनी बेकी में मसरूफ़ थी। हमजा किस तरह अपने बेडरूम में आ जाना, सिर्फ एक नज़र इसको देखकर वापस अपने काम में जद की, लेकिन इसकी एक नज़र ने हमजा के रूह तक को छोड़ डाला था। इसका तो नफरत थी ज़ैनी की आंखों में। हमजा के लिए चेहरे को चेहरा निगाह भी नफरत का शिकार रही थी। हज़ा, मैंने भी तो गलती की थी, मुझे माफ़ी कर दो। तुम भी? ज़ैनी के तासरात पथरीले थे, जबकि लेजा हर दर्जे में था। मेरी क्या गलती? तुम क्यों ऐसे कह रही हो ज़ैनी? तुमसे मोहब्बत की यही मेरी सबसे अजीम गलती है, जिसका हमारा मैं बकत रही हूँ। ज़ैनी की बात हमजा की सांस रुक सी थी, वो हम दब बहुत रह गया। ज़ैनी लबर से सरगोशी में टूटे बिखरे लफ्ज़ ज़ैनी का नाम अदा हुआ था। दिल था कि इसके बस सब बंद हुआ जाता था कि तब बंद हो जाएगा। हाँ हमजा, तुम्हारी जान की कसम खा के कहती हूँ कि तुमसे मोहब्बत करना बहुत बड़ी नादानी थी मेरी। ज़ैनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊँगा। इतनी नातल्की मत दिखाओ, नहीं रह पाऊँगा मैं बेरुखी। हमजा क्या है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। नातल्क होना मैं
होता है ना तुम्हें देखा है, लाताल्लुक होता मैंने तुम्हें देखा है, बड़ी ही आसानी से तुमने मुझे जान से अनजान बन डाला था। ज़ैनी तंज़िया अंदाज में कहती अपने दामाद और कपड़े सूटकेस में रखती जा रही थी और हमजा की आज सब सवालों को जवाब भी खंत बशान से दे रही थी। इसके बावजूद पल पल अंदर से मर रही थी इन लम्हात में, मगर वो चाह कर भी अपने आंसू को नहीं रोक सकी थी। टिप टिप आंसू सूटकेस पर नीचे गिर रहे थे जो हमजा को सीधा अपनी रूह पर गिरते महसूस हुए। मैंने अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरी मोहब्बत पर से एतमाद तोड़ डाला। भरोसा किसे कहते हैं, मैं आज इस लफ्ज़ के मानी भूल चुकी, क्योंकि तुम मुझे शक की नज़र से देखा। यही नहीं, तुमने मुझे बेपनाह रुलाया, बहुत तकलीफ दी मुझे तुमने, मगर याद रखना तुम एक दफ़ा मेरी रूह तक तो पहुँच कर दिखाओ। अब जिस्म तक रसाई हासिल करना बहुत मामूली बात है। और हाँ, आखिरी बात, तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और हमजा इसी तरह बेरोही पड़ते घुटना ग्वाल गिरने के अंदाज में ज़मीन पर बैठता चला गया। मैं आज अपनी ज़िंदगी से ज़ैनी की मोहब्बत खो बैठा हूँ। ज़ैनी ने आज हमजा को बहुत तल हकीकत से रोशना कराया था। हर कोई कहते हैं मोहब्बत को चोट पहुँचती है, लेकिन ऐसा नहीं। सच तन्हाई से तकलीफ़ होती है, मुस्तरद होने से तकलीफ़ होती है, और किसी को खो देने से तकलीफ़ होती है। ये बहुत अफसोसनाक है हमजा मेरे लिए कि जिस लम्हात को दावा तुम आज मुझे करते थे ना, मगर तब ये मोहब्बत कहाँ जा सकती थी जब मेरी जगह हरीम को दी थी। अब मैं चाह कर भी कभी फ़िलहाल मौका नहीं दे सकती। मेरी जो जगह तुमने हरीम को दी है वो अब मुझे मेरी होके भी नहीं मिल सकती। शायद नहीं कि न मुझे अपने आप को इस अजीज़ से निकालने के लिए वक्त की ज़रूरत है। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जिसने इस दिल को तोड़ा और इसे पत्थर से तब्दील कर दिया। इसके बावजूद भी अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रही, ना जाने क्यों। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं तुम्हारे इंतज़ार में पलके बछाए मुंतज़िर थी और तुम हमारे बेडरूम में इस लड़की के साथ बंद हो गए। हमारा कमरा नहीं, तुम्हारा और हरीम का। वो जहाज में बैठ के जा चुकी थी और आंसू रवां थे इसकी बंद आंखों से। वो चाह चुकी थी, हर तरफ जहाज देने की चिचचिचाहटें गूंजा करती थी। आज इस घर में खामोशी अपने हर पहले बेजाय पर जमाती। दो नफीस खुली आंखों से अपने बिस्तर पर लेटे तड़प रहे थे। एक को किसी ने जाने का गम खाए जा रहा था, तो दूसरे को किसी का गम तकलीफ दे रहा था। दुख का रद जग की करने की वजह से आंखें सूज रही थी दोनों की। एक रूह बिल्कुल टूट चुकी थी, दूसरा रूह कसूरवार थी। हमजा ने डाल था ज़ैनी के चले जाने के बायस वो हकीकत ज़ैनी के कसूरवार भी है, जबकि हरीम वो आज वाकई अपनी ही नज़र में मुजरम बन के रह गई थी। वो माफ़ी चाहती थी अपनी नाकर्दा गुनाहों की हमजा से, लेकिन वो तो जैसे ज़ैनी के साथ ही अपनी रूह को भी रवां कर चुका था। हरीम के अक़ब में तो बस एक बेदम वजूद दराज था। वो इसके साथ करना चाहती थी, इसका दुख बांटना चाहती थी, इसकी मुस्कुराहट चाहती थी, लेकिन वो तो आज मुस्कुराना ही भूल गया था। वो उससे खुशियाँ देने की हुआ थी, लेकिन अब इसकी खुशी, इसकी ज़िंदगी ज़ैनी जा चुकी थी। वो इसको अपनी ज़िंदगी में खुशबाश देखने की चाह कर बैठी थी, लेकिन अब इसके हिस्से में शायद हमजा का दूसरा सर्द और सपाट चेहरा ही आया था। शायद कुछ लोग हरीम की तरह होते हैं जो बचपन से ही खुशियाँ बांटना चाहते हैं, खुद तहदामा नहीं रहते हैं। हमजा ने घड़ी में टाइम देखा जो फजर की नमाज अदा करने का वक्त बता रही थी, और ज़ैनी ने खामोश नज़र से हमजा की सूजी आंखों को देखा। वो बिस्तर पर ज़ैनी ने नहीं, हरीम ने वो बिस्तर पर उठकर बाथरूम जा गुस्सा कुछ ही देर में शावर गिरने से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। आधे घंटे के बाद जब वो बाथरूम से निकला तो हरीम ने वैसा था इसके चेहरे को देखा और वो सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमजा की आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही थी और शावर लेते दौरान रोया था। शायद तो यही थी कि अभी आरज़ी निमी भी थी। मोहब्बत जीत होती है, मगर ये हार होती है। हरीम को इन इशारों का मतलब आज बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। वो इंग्लैंड पहुंच चुकी थी और उस वक्त एयरपोर्ट के रेस्ट रूम में शीशे के सामने खड़ी शायद खुद को तलाश कर रही थी। सब कुछ अजीब है मेरे लिए। वापस आने वाले फ्लैशबैक यादें मेरे दिल को तोड़े ज़ेर ज़ेर कर रही हैं। एक बार फिर इसने मुझे मार डाला। मेरे ज़हन भूलना चाहते हैं, लेकिन एक दिल है जो चाहते हैं हमेशा याद रखूं इस सितमगर को। हमजा, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहते हो और मेरे दिल भी, लेकिन अब इससे नफरत है। दरअसल हकीकत यह है, दर्द कम कभी नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। तुम कभी मेरे नहीं थे, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। हमजा क्यों? ज़ैनी के दिल में चुभन का एहसास तेजी से बढ़ा। कोई जहरीली सोचें हमसे ज़िंदगी जीने का हक भी छीन लेती हैं, जीने के दर पे होती हैं। मैं तुम्हारी वजह से तकलीफ़ में हूँ। मैं कभी यहाँ आना ना चाहती, मगर अब मुझे
मुझे अब भी दर्द महसूस हुआ तो मुझे अभी भी सब कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है। मुझे इस शहर से नफरत है जिसमें तुम सांस ले रही हो, लेकिन मैं अब नहीं रहूंगी। और मैं क्यों रहूं इस बेवफा शख्स के लिए जिसे मुझसे मोहब्बत नाम की कोई एहसास ही नहीं था। जैनी ने अपनी आंसू सहते से पूंजे, चेहरे पर पानी चिपटा मारा और खुद को शीशे में देखते हुए कहा, अब मैं नहीं रहूंगी। मैं मजबूत औरत हूँ, मैं इस बेजमीर शख्स की वजह से कमजोर नहीं हो सकती। मैं इससे जीतने नहीं दूंगी, इस दर्दनाक यादों से लड़ लड़ के दिखाऊंगी। जिंदगी की लड़ाइयों पर मेरा भी हक है हमजा। आंखें बंद की जल्दी से नमाज फजर अदा करने के बाद बिस्तर पर जा लेटी। हम कमरे में सवाई बैठ के सोने के लिए कुछ न था और ठंडे फर्श पर सोने से हुज़ैफा ने पहले ही रोज़ सख्ती से मना किया था इसको। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि सलाह तन्हाई में भी नहीं सो सकती थी, हमेशा बहन भाइयों के साथ एक कमरे में सोती थी। अब अपनी ही कमज़ोरी वो हुज़ैफा को हरगिज़ भी नहीं देना चाहती थी। अगर उसको तन्हाई से डर न रखता तो वो चुपचाप हुज़ैफा के स्टडी में ही सो जाती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो ज़बरदस्ती आंखें मीचे सोने की कोशिश कर रही थी हमजा के हुज़ैफा के मस्जिद से आने से पहले ही, लेकिन इसके सोने में पहले ही हुज़ैफा आज से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखकर आवाज़ पे आवाज़ बाथरूम में जाना और आना, और समझ चुकी थी कि हुज़ैफा आज इतवार होने की वजह से ऑफिस नहीं जा रहा, वरना फजर की नमाज अदा करके घर आते ही वो कमरे में आकर तमाम लाइट्स रोशन कर देता था। और जब सिला शोर करती थी तो कहता था, मैं उठ गई हूँ, आप चलो मुझे भी उठाओ, और जब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार ना हो जाऊँ मुझे देखो शाबाश। सराय की नाक में दम कर रखा था इसने। हद ये थी कि वो मुझको ही दुनिया में खुद को बुरे तरीके से सिला के सर पर जबरदस्ती मुसलत कर चुका था। ये सब करने की वजह से सिला खुद में उलझ कर तमाम दुख दर्द इसके दिल व दिमाग से हार जो न करना था, और मानता था कि ये शादी इसने ज़ैनी के लिए की थी, मगर अब वो इससे एग्रीमेंट के तहत होना खुली फोर्स शादी को हकीकत में रब की बनाई हुई रिश्ते में तब्दील करने का फैसला कर चुका था। एक फैसला और भी इसने किया था, ये कि सिला के इख्तियार में वो इस रिश्ते को नहीं देगा। वजह सिला की बुला की मसीमियत और कमरे समर के हिस्से में इसकी शरीत हयात थी। इसमें अब अपने अच्छे बुरे की तमीज़ पहचान नहीं होती। हाँ, मगर इसने दिल से सिला को 2 साल देने का इरादा किया था, लेकिन अभी बस अपने साथ ही अपनी दस्तरत में रखते हुए। सर ये तो एग्रीमेंट में के ही नहीं था, वो चिड़चिड़े लहजे में कहती हुज़ैफा को नादस्तगी में अपनी महुर आंखों की तरफ तवज्जो मरकूज कर गई थी। एग्रीमेंट में के भी कुछ कहीं नहीं था कि तुम मेरी बात की नफी करोगी लिटिल गर्ल। हुज़ैफा ने बालों को कंघी करके ब्रश ड्रेसिंग टेबल रख कर कुछ ऐसे जताते हुए कहा कि सिल्ला अपने लव को चल गई। हकीकत तो ये थी कि अगले 6 माह तक इसको हुज़ैफा की हर पर आज सिर्फ इसे हुज़ैफा की बात सुननी थी, बल्कि अमल भी करना था। दूसरी सूरत में एग्रीमेंट के मुताबिक हुज़ैफा किसी भी किस्म की कार्रवाई सिला के खिलाफ करने के लिए आज़ाद है। वो खुदाया जल्दी से ख़त्म हो ये दिन। वो बड़वाई इस बात से जान हुज़ैफा अब इसको कभी अपनी दस्तरस से रिहाई नहीं देने वाला। कौन से दिन? हुज़ैफा ने एक दफ़ा फिर इसकी बड़बड़ाहट इसको जंज कर दिया। क़यामत के दिन सर, इतना कहकर अपने सर पर ढलकते जाने वाले दुपट्टे का पल्लू बराबर करने लगी। वो सिला का यही अंदाज़ तो हुज़ैफा के दिल में दुनिया को अथल पथल कर देता था। इस तरह से हुज़ैफा का मामूल बन चुका था। वो रात देर तक इसको जागा रहता, बात बात पर बात निकाल कर इसको खुद में मगन रखता, और सुबह होते ही अपने साथ फजर की नमाज के लिए उठा देता। मगर आज छुट्टी का दिन होने की वजह से हुज़ैफा का नींद पूरी करने का इरादा था या शायद सिला के वजूद की गरमाश को अपने वजूद में मुंतकिल करने की ख्वाहिश थी। वो करवट दूसरी तरफ की खुद को स्वतः जाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वह बेड पर दूसरी सिला को दराजा तो महसूस हुआ। हुज़ैफे की बातें इसके सर से गुजरती, मगर इसकी निगाहों की तपिश इसको हर लम्हे बुखलाहट का शिकार करती थी। और सिमत नाजुक में तो खुदा ने एक खास हिस्स रखी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर तरह की नज़र को पहचानती है। वह सोने ही वाली थी जब हुज़ैफा ने दिल के हाथों मजबूर होकर सिलो को अपने एक हाथ इसकी जगह से अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले को कुछ भी समझ पाती हुज़ैफा ने मुकम्मल इसको अपनी गिरफ्त में लेकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। सिले के ऊपर एक बारी टांग रख कर वो अपने दाइन इसको खुद में ला कर चुका था, और साथ ही दोनों हाथ इसकी पच के इगट बांध के इसकी मुज़ाहमत और लर्ज़श के बगैर अपना सर सिला के सीने में छुपा गया। अल्लाह, अगली बार लिटिल गर्ल जब आप बहाना कर रही हो ना सोने का तो मेरी हरकत पर तवज्जो मत देना, और ना नींद तो तुम्हें आएगी ना मगर मेरी होश में। हुज़ैफा ने सरगोशी की तफसीलों को मज़ीद समागी। इसका वजूद सर्द हो रहा था। हुज़ैफा की गर्वत और उसकी लम्स की हद सिला के लिए जिलना जलने के बराबर था। हुज़ैफा ने सिला की मज़ाहमत की परवाह किए बगैर इसकी शरत पर अपने लबों से बस दिया। वह हाँफने लगी। सतम यह कि हुज़ैफा शायद आज बहुत कुछ करने के मूड में था, और आंखें बंद किए बस ने डाल सी इसकी पनाह में सिसक उठी थी। समझ
तो तुम्हें आ ही को होगी, वो कहता हुआ सर ऊंचा करके इसकी थोड़ी बहुत चुटकी लेकर दोबारा अपना सर इसके सीने में रख चुका था। मेरे सीने पर वापस सर नहीं रखेंगे, मुझे घुटन हो रही है, सांस नहीं ले रही मैं, सर मुझसे दूर हो जाएं। वो बहुत भारी, आप बहुत भारी हैं, तुम शायद अभी सब के लिए तैयार नहीं हो, मगर इसकी आदत डाल लो। वो हवालेजे में गया। इस वक्त इस बात को बोले बैठा था कि सिला को फिलहाल अपनी एहसास से जान रखने का वादा कर चुका था। ये शायद निकाह में ही ऐसी ताकत है जो अपने आप बनवाना चाहती है। सिला ने इसकी गुस्ताखी का ताब ना लाते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मजीद दहशत ज़दा होगी इस बात का एहसास होता है कि बगैर शर्ट के इसकी इस कदर वासे। सिला ने नशोरी तौर पर हुज़ैफा के सीने पर रखा अपना हाथ पीछे खींच लिया और उससे पड़ी, आप शर्ट ले से सर, राय का मैं शर्ट पहने। उससे से दिला रही थी, मगर इस वक्त किसी भी कीमत इसको आज़ादगी देने के लिए राज़ी न था। नहीं, मैं इसी तरह आराम से हूँ। दाई से जवाब, मैं नहीं, आप प्लीज़ उठे, मैं हटे, मैं हर बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे दूर हो जाएं। तुम्हें बुरा लग रहा है लिटिल गर्ल, लेकिन माजरत प्यारी लड़की, में बगैर कमीज़ के सोने का आदी हूँ, पर अगर तुमने मज़ीद मुझे खुद से दूर किया तो हर जाने का तुम्हें इससे भी ज़्यादा गहरी जसारतों की सिर में दया करना होगा। तुम छोटी हो, मैं अपनी हदूद जानता हूँ, मगर मुझे इतने करीब आने की इजाज़त तुमसे नहीं लेनी पड़ी। बीवी हो मेरी तुम। लेजा साथ और हुज़ैफा और से लाद रो देने की थी। हुज़ैफे की इस अंदाज पर शिद्दत भरा था। आज इसके अंदर में शरारत न थी, बल्कि इस्तेहाक बोल रहा था। बस चुप हो जाओ सिला, अब कुछ कहा ना तो सो जाओ बस, वरना फ़िलहाल तो इधर ही ब्रेक लगा गया हूँ। अगर टटर की ना तो बहुत कुछ कर डालूंगा जो शायद तुम्हारी सोच तो क्या तुम्हारे वह में गुमान भी नहीं होगा। सती से कहा, मेरा मुंह बंद है अब। इस वक्त खौफजदा थी। हुज़ैफा ने शिद्दत दिल ही दिल में एक कमज़ोरी सा फैसला कर चुकी थी। के बाद जब हुज़ैफा के ज़बरदस्ती पनाह में सोई, ऐसी मदहोश सोई के हर गम से बेनियाज परियों की हुसीन वादियों के सैर और तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास जो उसके दिल और दिमाग को परसून कर गया। वो दिन जड़े तक 12 बजे के करीब जागी। वो भी जब हुज़ैफा की गबरू आवाज़ ऐसे कानों में लोहे के कानों की दलक से सुनाई महसूस किया। सिला तब भी यही समझी कि परस्तान में है कोई शहजादे इसको सफ़ेद घोड़े पर सैर कराने के लिए बुला रहे, लेकिन यक अपने कानों की लो पर किसी का काटना चुभना में सिला को हड़बड़ाकर उठने पर मजबूर कर गया। मंदी मंदी आंखों से बखलाकर वह एक कर इजाज़त लेती अपने ख्वास बरकरार होते ही सिला की गड़बड़ कर उठने ही लगी थी, लेकिन कान पर अपनी अजीब सा दर्द महसूस करके बेहूबी समझी कि मुआवजा क्या है। इसके बिल्कुल करीब बेड पर दराज शख्स अपना काम अंजाम दे चुका था, यानी हुज़ैफा ने सिला के कान की लो पर काटा था। और अब सिला के हैरान और परेशान निगाहों से खुद को तकता देखकर एक बेनु अचाकर चेहरे पर जब भी सख्त माहिरी तारी की है। इसे सवाली नजरें सिला पर मरकूज, जैसे सिला ने कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर डाला हो। लेटल कर, अगर सुबह होगी तो मेरे और अपने लिए नाश्ता बना कर ले आओ। बस अभी लाई सर, मैं तुम्हें एक शर्त पर इस बेड से अपने और करीब से उठने की इजाज़त दूंगा। कैसी शर्त? सिला नज़र चुराकर हुज़ैफा को देने लगी, जो अभी भी शर्त से बेनियाज से लगा सर अपने बाजू में रखे इसके लबों को फोक्स किए हुए था। फैसला करने के बाद तो वह मज़ीद सिला को खुद से करीब तर करने की तदबीरें कर रहा था। तो मुझे आज के बाद सर के बजाय हुज़ैफा कहोगी। उस सिला के चेहरे पर जगह इसके सलामी तासर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मगर सर, शिश लिटिल गर्ल, अगर तुमने एक दफ़ा भी और सर कहना तो तुम्हारे इन लबों से कुछ इस तरह से हुज़ैफा कहलवाऊंगा कि जिसके बाद तो मेरे सामने आने से पहले खुद को बाया में लिपट करना पसंद करोगी। मगर सर, नहीं हुज़ैफा, सिला काट कर जो कहना था हुज़ैफा के बेसाथ इसको खुद में समा लिया था और कई लम्हों तक इसको खुद में बीचे उसकी धड़कनों के ज़ेर बम सुनता रहा। मगर जब सिला के सर्द वजूद में लर्जिश महसूस की, एकदम अपने मुँह जोर होते जज्बात पर लगाम डाल गया और बगैर कुछ भी कहे सिला को अपनी पनाह से आज़ाद फराम करके इस लम्हे में पश्ते सद बेड से उतार कर ज़मीन पर इसको इसके कदमों पर खर्च कर चुका था। मतलब तो अब तुम्हारी अक्ल में समझ आ गई है लिटिल गर्ल, आइंदा बोलना हुज़ैफा मुझे, और अगर नहीं कहोगी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। हुज़ैफा इसकी पसीने में शराबा वजूद से नज़र नहीं हटा पा रहा था। सिला तो वो तो जैसे हुज़ैफा से खौफज़दा हो चुकी थी बुरी तरह। आज़ादी मिलते ही जल्दी से बाथरूम में गड़प से बचा बंद हुई। पीछे से इसको हुज़ैफा का फ़र्क शफाफ के बाथरूम तक सुनाई दिया। वो बाथरूम का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करके दरवाजे से पश्च टिकाई अपनी सांसों को हमवार करने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनी की जाने के बाद सिला ने खुद बहुत घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, साथ ही कबीर को भी खुद खाना खिलाना और इसकी हर चीज़ का ख्याल रखना इसने अपने ज़िम्मे लगा लिया था।
اس طرح اس کو لگتا تھا اپنے بہن بھائیوں سمیت حذیفہ پر بوجھ نہیں بن رہی. وہ بالکل دانی اور جفا کی طرح کبیر کے لیے حساس ہو چکی تھی. جفا اور دانی کو حذیفہ نے اعلیٰ اور معیاری اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا. ساتھ ہی صلہ کو کالج جانے کی بھی سختی سے وارننگ دے دی تھی، جو کہ صلہ فی الحال تو ہفتے میں 2-1 دن ہی کیا کرتی تھی اور کام لے کر آ جاتی سارا دن. ایک دوست سارا جو کہ حذیفہ کے گھر کے برابر میں ہی رہا کرتی تھی. اس طرح صلہ کو گھر اور اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوئی خاص مشکل درپیش نہیں آ رہی تھی. کل جو گبر جب کالج گئی تو ڈرائیور کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے کے باعث وہ نہ آ سکا. صرا پریشانی سے رات تک ہی ڈرائیور کی دیکھ، لیکن جب کافی دیر نہ ہوا تو سارا نے اس کو گھر ڈراپ کرنے کی زد میں زبردستی اس کے لیے سامنے موجود گاڑی میں لے کر جا بیٹھی. سارا کو اس کا بڑا بھائی زیب لینے آیا تھا. زیب اچھا خاصا فرینڈلی لڑکا تھا. اپنی باتوں سے آدھا راستے تک ہی صلہ کو مسکرانے مجبور کر گیا. یہی نہیں، زیب نے صلہ کو اپنی اکیڈمی میں ٹیچنگ کرنے کی بھی آفر کر ڈالی، جو صلہ نے اس وقت تو بڑی سہولت سے منع کر دی. مگر جب حذیفہ کی بڑھتی ہوئی وفنگی اور عجیب و غریب حرکات و باتیں اس کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئی کہ اس کو کم از کم اپنے بھائیوں کا خرچ خود اٹھانا چاہیے تھا. وہ حذیفہ کی تائب تھی مگر اس کی بہن بھائی نہیں، اور زیب نے تو ویسے بھی 15 سے 18,000 ماہانہ دینے کی آفر بھی کر ڈالی تھی، جو صلہ کے نزدیک بہت تھے. مگر وہ اتنا بولی کی تھی کہ زیب کیسے ایک میٹرک پاس لڑکی، وہ بھی نامور اکیڈمی میں ٹیچنگ کی آفر کر سکتے، وہ بھی تب جب کالج بھی بالکل فریش طالبہ میں سے تھی. مرد کی کرم نوازیاں ہوا نہیں ہوتی کہ ہر مرد حذیفہ کی طرح بھی تو نہیں ہوتا. کدھر چلی لٹل گرل؟ وہ ناشتے کے برتن سمیٹ کر جلدی کمرے سے یا پھر حذیفہ کی پرتش نظروں سے فرار حاصل کرنے کے لیے کمرے سے نکلنے کے لیے پڑتوڑ رہی تھی. آج اتوار کا دن لگتا تھا. حذیفہ جیسے پورے دن ہی کمرے میں رہنے کا عہد کر لیا تھا. بازار ناشتے کرنے کے بعد لیپ ٹاپ اٹھا کر صفحے پر نیم دراز ہو گیا تھا، لیکن دماغ اور نگاہیں اس لٹل گرل پر تھی. جی برتن لے کر جا رہی ہوں کچن میں، اور رات اور دوپہر کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. کبیر دانی جفا شور کریں گے، اور پھر اگر دوپہر کے کھانے میں وقت لگا تو. صلہ نے جلدی سے تفصیل سے بات کہی. اب تو اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا. حذیفہ کی صلہ کے لیے منتخب کردہ سزا کے بارے میں سوچ کر ہی اسے پورے وجود میں چھڑچھڑی سی دوڑ جاتی. ٹھیک ہے، برتن رکھ کے واپس آؤ لٹل گرل. حذیفہ کے لب دبا کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا. لیکن کیوں؟ کوئی کام ہے؟ صلہ کے دل میں وہم نے سر اٹھایا. کہیں اس نے دوبارہ کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ اس جیسی پراعتماد لڑکی جو کہ عمر سے زیادہ سمجھدار تھی، حذیفہ کی باتوں سے الجھ کر اب ہر پل اس کی موجود میں گڑبڑاہٹ کا شکار رہتی تھی. اور حذیفہ و صلہ کی اسی عداوت اپنا خالص دل اس کے نام کر چکا تھا. یہ محبت کیا نہیں کرواتی انسان سے. اور سوچ کر خود ہی مسکرا دی. صلہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اب نماز کے انداز میں دوپٹہ باندھے حذیفہ کی نگاہوں سے بچنے کی اپنے تمام تدبیریں کر چکی تھی. ہاں، بہت اہم کام ہے تم سے، بلکہ میرا تو اب مطالبہ تم سے پورے ہونے ہی والے ہیں لٹل گرل. پھر آنکھوں میں شرارت جاگی اور لبوں سے حذیفہ نے پھر دو معنی جملے کی آتش بازی شروع کی، اور بیچاری یکدم اپنی نگاہوں کا رخ موڑ گئی، گویا منظر گراں تھی. حذیفہ نگاہوں کی تحریر پڑھنے سے اچھی بات لٹل گرل، تو تم ہو مگر اتنی بھی نہیں. اچھی بات ہے لٹل گرل، تو تم ہو مگر اتنی بھی نہیں. وہ خود پر حیران تھا. یک دیگر ریپورٹ فائرز کرنے پر یا پھر صلہ کے چہرے کے پیارے سے حیا سے لبریز تاثرات اس کو بہت اچھے لگنے لگے تھے. اسے ایک خواہش بڑی شدت سے حذیفہ کے دل میں جاگی تھی کہ صلہ تعمر اس سے اسی طرح شرمائے، گھبرائے اور اس کی کہی باتوں سے نگاہیں جھکائے. حذیفہ پلیز کام کہیں، مجھے کچن میں دیکھنا ہے. انگلیوں کو مروڑتی، لبوں کو بیداری سے کچلتی تو آخر کر بے بسی سے رو دینے کو تھی. ہاں، میرا نام لے لیا تم نے لٹل گرل. میں خوش ہوں. اب جلدی سے یہ ٹرے میٹ کو دو، اور تم آج ڈنر اور لنچ کی فکر مت کرو. کبیر کو اس کی کیئر ٹیکر سنبھالے گی. جفا دانی کو حریم اپنے ساتھ لے کر گئی ہے آؤٹنگ کے لیے. بچے گھر میں بور ہو رہی تھی، اس لیے حریم کی اجازت طلب کرنے پر مجھے جو بہتر لگا میں نے کیا، اور ہم دونوں ڈنر ہو سکتے ہیں آج باہر کریں. اب تم میری الماری ٹھیک کرو جلدی سے، اور میرے ان تمام ضروریات کا خیال بن کہے ہی کر رکھا کرو گی. آئندہ ورنہ سزا نہیں دے. میں کر دیتی ہوں، بس ابھی ذرا سے دیر میں سب ٹھیک کر دوں گی. شاباش لٹل گرل. حذیفہ نے کہتے ساتھ ہی اٹھ کر صلہ کے رخسان پر محبت بھری چٹکی بڑھی اور واپس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا. پلیز حذیفہ، مجھے اس قدر اپنا عادی تو مت بنائے. صلہ نے لگتے دل سے سوچا. عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی وہ، جو فی الحال اس کی خود کی سمجھ سے بھی باہر تھی. مگر جو بھی تھا، اس نے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی. حذیفہ کے چھونے سے اسے برا نہ جانے کیوں برا نہیں لگتا تھا، لیکن سمیر کے صرف ہاتھ پکڑنے پر وہ عجیب ہی بلکہ بہت ہی زیادہ برا محسوس ہوتا تھا.
زین کو جھٹک کر اس نے الماری کی بٹ کھول کے دیکھتا، حیرانہ نے نظر پورے الماری کے اندر ڈالی اور اس کی طرف دیکھا۔ الماری اندر سے مکمل اطور کا شکار تھی، کپڑے استری اور طے ہونے کے باوجود الٹ پڑ رہے تھے۔ یہ شاید دانستہ سلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے لیے سب سر انجام کیا گیا تھا۔ اس میں قریب آدھا گھنٹہ ہی لگے گا، اسے صاف کرنے کے لیے تو بہت وقت درکار ہوگا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے معصوم سا چہرہ بنایا اور پھر حذیفہ کی خفگی کے ڈر سے الماری کی صفائی شروع کر دی، جبکہ حذیفہ مسلسل اس کو ایک نظر کے سہارے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ ظاہر سلے کو پلٹنے کے حیاء سے ایک اچک سی نظر لیپ ٹاپ پر کام پر ڈال دیتا، مگر ابھی تو اس کا سب سے اہم ترین فیض سلا کو تکنا اور تکتے ہی رہنا تھا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کی پرتش نظریں دوسرے فریق پر کس قدر ظلم ڈال رہی ہیں۔ اف، ایسے ہی بے ڈنگے ہیں سر، مگر ایسے لگتے تو نہیں تھے، دیکھنے میں تو لگتا تھا بہت نفاست و داندہ، لیکن یہاں الماری کا حال تو ایسا ہے جیسے دو بلیوں نے پانی پت کی آخری جنگ لڑی ہو۔ ویسے تو انہیں ہر چیز میں نفاست چاہیے، مگر الماری تو جیسے ان کی تمام پول پلٹیں ہی کھول رہی ہے۔ کس قدر بے ترتیب سے دور تک ان کی نیچر ہوں۔ وہ عادت کے مطابق بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے کپڑے ایک ترتیب سے رکھتے ہوئے اس بات کو یکسر فراموش کر گئی تھی حذیفہ کمرے میں موجود ہے، اور زنج کر کے خود سے چیخ اٹھیا، توبہ ہے، یہ اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو فرش پر رکھنے کے بجائے گندے کپڑوں میں ٹوچرز میں ان کو نہیں پھینک سکتے۔ ٹوکری کے بجائے فرش پر پڑے کپڑوں کو اٹھا کر وہ ٹوکری میں ڈالتی چکرا گئی، اپنے کام میں سلے کی زور و شور سے، غصے و چہچہاہٹ سے بھرپور بربراہٹیں عروج پہ تھی۔ ایک بار پھر اگر تم نے میرے لیے مزید کوئی گوہر افشاں کیے نہ تو تمہیں ان میلے کپڑوں سمیت ٹوکری میں ڈال کر از خود کپڑے سمیت تمہیں بھی دو دوں گا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں تقریباً سلا کی مسلسل نایاب ترین اپنی راز کے لیے کمرس متحل وہ حال کر رہا تھا، مگر جب برداشت سے باہر ہو گیا سلا کی افسوس بری ملامتیں بڑبڑاہٹیں تو وہ تنگ اٹھا اور لٹل کر اپنا کام کرو اور میرے بارے میں بری چیزوں کو سوچ کر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے جلدی سے اپنا کام ختم کرو۔ اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے میرے کام کروانے کے لیے تم سے۔ وہ بغیر کچھ جلجلے حذیفہ کی الماری دوستگی تک پہنچانے میں چدکی اور بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بڑبڑانے سے حذیفہ اپنی الماری میں سلا کو مصروف چھوڑ کر لبوں پر شوق سی دھن گنگناتے ہوئے شاور لینے باتھ روم میں جا چکا گسا تھا۔ باتھ روم سے باہر نکلتے ہی سلا کے بے مشکل بالکل پشت پر جا کر کھڑا ہوا، صرف 2 قدموں کے بھر کے فاصلے پر تھا وہ، اگر وہ سلا اس قدر مگن تھی اپنے کام کے جیسے ہی سب کچھ ترتیب دے کر الماری کی بٹ بند کر کے پلٹی، یک بے دہانی میں حذیفہ کے وجی سینے سے ٹکرائے۔ سلا کے قد کے باعث اس کا سر حذیفہ کے سینے میں مکمل فکس سا ہو گیا تھا، اور بڑھا کر گردن اونچی کر کے اس نے دیکھا کہ آیا کون سے لمبے تڑکے کھمبے سے جا ٹکرائی، مگر اس کی گردن اونچا کر کے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بانس نما چیز کوئی اور نہیں بلکہ وہ جبری شخص ہے۔ آئندہ مجھے دیکھنے کی خواہش ہو تو بتا دینا، چھوٹا سا سٹول لا دوں گا، اس پر چڑھ کر تم مجھے بآسانی دیکھ سکتی ہو۔ تازہ شاور لیا اور اس کی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن جلد ہی اس کی مسکراتی آنکھوں میں حیرت گھلی جب سلا نے اس کے منہ پر چیخ ماری۔ حذیفہ نے صرف جینس پہن رکھی تھی اور اس کی گردن کے گرد ایک تولیہ پھیلا ہوا تھا۔ اوہ ہو، وہ سمجھ گیا سلا کی چیخ و گریز کی وجہ۔ جلدی سے بیڈ پر سے ٹی شرٹ اٹھائی اور اسے پہنا، اور اب بھی سلا کے پاس تھا، اتنا کہ سلا کے نتھوں سے حذیفہ کے وجود سے اٹھتی باڈی اسپرے کی خوشبو اس کی اپنے مٹھیاں سختی سے بند کرنے میں مجبور کر گئی تھی۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو چکی تھی حذیفہ نے، لیکن لمحوں میں بھی پہلے حذیفہ ایک دفعہ پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ لٹل کر آپ ابھی مر سکتی ہو، وہ اس کے شانہ پر دباؤ ڈالتا گبرو سے گویا ہوا، اس کی آواز کا آہستہ آہستہ مری اور چکراتے اس کے پورے جسم کی طرف دیکھا۔ حذیفہ لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کی جھجھر کو انجوائے کر رہا تھا۔ تمہیں آپ پلیز بغیر شرٹ کے میرے سامنے مت آیا کریں، یہ غلطی ہے، اچھی بات نہیں ہوتی۔ میری ماما جانی تو دانی کو بھی بغیر شرٹ کے ہم بہنوں کے سامنے نہیں آنے دیا کرتی تھی۔ سلے کی زبان میں ایک دفعہ پھر کھجلی ہوئی۔ لٹل گرل، تمہاری معلومات کے لیے عرض ہے کہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں اور مجھے عادت اپنے روم میں اسی طرح گھومنے کی، اور واقعی مجھے تمہیں دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے بہت ہی چسٹ اور سیکس پیکس والا کرستی انتہائی ہاٹ جسم۔ حذیفہ نے بے روحی سے لہجے پر مغرور تاثر کا سراغ لیا اور سلا کو چھوڑنا مزہ آنے لگا تھا۔ اوہ حذیفہ، آپ بے شرم ہیں بہت، کوئی کیسے اتنا آؤٹ اسپیکنگ ہو سکتا ہے؟ مجھے محض دل میں سوچ کر ہی رہ گئی تھی، کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ میرا سلام کہہ دینا تم اپنی اینجل کو، ہالن نے بیٹے احتشام کو کہا، جو کہ جوکنگ کرنے کے بعد سیدھے کچن میں آیا تھا۔ عرفہ کے ہاتھوں سے نکالا گیا فریش جوس پی دیں، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ پہلے ماں کی پیشانی پر بوس دیتا، اس کے بعد ہی اپنا
नया दिन शुरू करता था माँ की दवा से। हो कह ही ना तो क्यों, आप जल्दी से जा रही हैं ऑफिस? हाँ, आज एक अहम काम है, पहले वो निपटाऊंगी, फिर वक्त से पहले ही ऑफिस पहुंच जाऊंगी ताकि मेरे खड़ूस बॉस मेरे शामत न बुलाएं। हालात जॉब करती थी, सुबह 8 से 5 बजे तक के इनके दफ्तर के औकात थे और एहतशाम भी इंग्लैंड की नामूर मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर फाइज था। ओके अम्मी, आज आप मेरे मशवरे पर अमल ही कर लें। दे दें अपनी इस चुड़ैल बॉस को चूहे मारने वाली दवा, ताकि चंद दिन आपको अपना दीदार ही न करवा सकें। एहतशाम ने दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर चम्मच चलाते हुए मजे से हाँक लगाई और 2-4 चम्मच खाकर फिर से कॉर्नफ्लेक्स की तरफ गुस्का। ये क्या एहतशाम, तुमने अपना नाश्ता क्यों छोड़ा? हाल ने आंखें घुमाकर दिखा। आधा एंजल के साथ भी तो करूंगा ना, वो फिर इनको कंपनी देकर 9 बजे तक ही ऑफिस जाऊंगा। शरीर तुम बहुत हो गया एहतशाम, मगर तुम इसको ज्यादा सुस्त मत किया करो, बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और आजकल इसकी तबीयत भी बहुत खराबी का शिकार है। हो सके तो आज यूनिवर्सिटी ना जाना। खाला ने बेटे की नजरें चुराते हुए दुखी दिल से कहा। ज़ैनी हर अपने ऊपर गुजरने वाली तमाम दर्दास्तान हाला के सीने में मुंह छिपा कर के डाली थी और हाला तवज्जो से ज़ैनी का दुख कुछ इस तरह से महसूस कर रही थी जैसे उनकी सकील आदत ज़ैनी की तकलीफ और इनकी भी शदीद गम से आंखों में आंसू तिलने लगे। क्या हुआ है ज़ैनी की तबीयत को? क्या फिर इस जलील इंसान ने कुछ कहा है इसको? ज़ैनी की खराब तबीयत की बात सुनकर वह फिक्रमंद हुआ। साथ ही हमजा के ख्याल दिमाग में आया कि कहीं इसने तो ज़ैनी को कुछ औपटंग नहीं की। इतनी मुश्किल से वो अपनी माँ और ज़ैनी को वापस जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुका था। तो फिर अब बस बेटा, बेटी के नसीब अच्छे लिखे हैं सब, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे लिखे हैं। वो क्या कहेंगे, जितना ज़ैनी के साथ बुरा कर चुका है इसके बाद बुरा लफ्ज़ भी छोटा है कहने को। तो फिर आप ज़ैनी से बोले न कि हुला के पेपर फाइल कर दे, बहुत सहेली इसने अजियत में मजीद अब और इसको अजियत में बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। ज़ैनी अब हुला नहीं ले सकती। वो तनबीह बाने लगी। क्यों अम्मी, क्यों नहीं ले सकती? वो इज्जत नहीं करती, इस खबीस डिजर्व नहीं करती, खबीस फितरत शख्स की हमसफरी। एहतशाम की आंखों में गुस्से सुर्रियां उतरी थी। अलग ही नहीं रहा था कि वही शख्स है जो ज़ैनी को हंसाने के लिए इसकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की खातिर क्या और पुटंग हरकतें और फजूल किसी की ओंगे बोंगे घूमता रहता था। 28 साल एहतशाम ज़ैनी के आगे पीछे ऐसे घूमता जैसे कोई टीन एजर लड़का अपने महबूब को इम्प्रेस करने के लिए करता था नजर आता था। क्यों नहीं हो सकती एंजल की हमजा से लेगी। हमजा भी जरा गुस्से से बोला। वो उम्मीद से है एहतशाम, हना ने निडाल से अंदाज में कहा। वो बेटे से नजरें मिलाए बगैर अपना पर्स उठाती टेबल से घर के बेरीना दरवाजा बुर करेगी। जानती थी इनका इकलौता लाडला बेटा अब से नहीं, बहुत पहले से ज़ैनी के लिए नरम गरम जज्बात रखते हैं। वो तो इसका रिश्ता तक लेकर पहुंची थी पाकिस्तान ज़ैनी की माँ के इंतकाल से 1 माह पहले, मगर मालूम हुआ कि इसका निकाह हमजा से हो चुका है। और यह खबर सुनकर वापस इंग्लैंड आई तो इसे शाम को मंतजर पाई ज़ैनी के घर से मिलने वाली जवाब का, मगर जब इन्होंने बेटे की इसकी मोहब्बत किसी और के नाम लिखे जाने की खबर सुना दी, जैसे इसकी आंखों से चमक ही मान पड़ गई थी। वो पहले जैसा रहा ही नहीं था, मगर वक्त के साथ इसने समझौता कर दिया था अपनी माँ की खातिर। किस्मत ने एक दफ़ा फिर इसको तोहफा दिया था खुशियों से जीने के लिए, और वो था ज़ैनी का इस रिलेशन के लिए इंग्लैंड आना। मगर ज़ैनी के वीरान चेहरे पर शिद्दत रह गया था, इसकी बंजर आंखों में जिनमें ख्वाब के दर्जन बड़ी बेरहमी से नोच फेंके गए थे। एहतशाम के लिए ज़ैनी का यह रूप मौत का सा था। वो इसको वापस ज़िंदगी की तरफ खींच लाया था, मगर क्या एक दफ़ा फिर ज़ैनी को इसके खोल से निकालना होगा कैसे? ज़ैनी को इंग्लैंड आए हुए 1 माह से ज़्यादा हो चुका था। इस दौरान इसकी हुज़ैफ़ा, सिल्ला, कबीर, दानी, जफ़ा से रोज़ ही बात होती थी। हुज़ैफ़ा इसको अपने ख्याल रखने की तारीद करता। हुज़ैफ़ा ने बारी बार कम रकम ज़ैनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी थी ताकि इसको गैर दियारे गैर में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। यही नहीं, हुज़ैफ़ा ने ज़ैनी के लिए अपने सके भाई से कता ताल्लुक़ हतार कर ली थी और हमजा से एक कलाम तक करने से रवदा नहीं था। लेकिन हरीम से इसका रवैया कदरे नरम था, क्योंकि इसको हकीकत बेकसूर लगी थी। कसूर तो इसके सके खून का था। इसने रुश्तन व तमार न किया और फिर हुज़ैफ़ा की सरसज में ना था कि औरतों से वो तल्ख रवैया इख्तियार करता। कुछ चीज़ें इंसान अपनी आदत से मजबूर होकर करने पर मजबूर होता है, और यही मामला हुज़ैफ़ा का भी था। एहतशाम तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था जब इसकी तेज नजर की वजह से ऊपर से नीचे आती ज़ैनी ने इसे बुरी तरह से तसादम लड़खड़ाने को थी, लेकिन एहतशाम ने इसके शानों से थाम कर गिरने से रोका और ज़ैनी को इसके कदमों पर खड़ा कर चट से हाथ इसके शाने से उठा लिया। एंजल यार, तुम अब सीढ़ियों से देखभाल कर उतरा करो, अभी तो मैं था, तुम्हें गिरने से बचा लिया मैंने। ज़ैनी गिरने के होश से चीख निकल गई थी। इससे पहले कि मज़ीद खौफज़दा होती, एहतशाम ने नरमी से कहा। फर्श और छत इसके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। सच कराने के बाद ज़ैनी ने घबराकर सीने
मुट्ठियों से सख्ती से इसके गुरबान पकड़ रहा था। एंजल, अब तुम आंखें खोल सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों पर जमा चुका हूँ। इत्तेफाक रखो, इत्मीनान रखो। तुम्हें दोबारा लड़खड़ाने नहीं दूंगा। बस एक दफ़ा मुझ पर इत्मीनान करके तो देखो। तो शाम बहुत आराम से लेकिन बहुत बड़ी बात कह डाली थी, और ये इसके दिल की बात कह डाली थी ज़ेनी से। खाली चेहरा, वीरान आंखें, रज्जगन से मुरझाया सरापा। वो बस इसे खामोश आंखें खोल कर एहतशाम को देखती रहती थी। सबसे बड़ा धचका तो इसके लिए ये था कि एहतशाम जान चुका था कि उम्मीद से है, और दूसरा एहतशाम को ढके छुपे अल्फाज में कही बात, यानी वो उसको यकीन दिला रहा था कि हमेशा इसका हर सुख में दुख में साथ है, या फिर इसको बहुत तहजीब के दायरे में रहने का प्रपोज कर गया था। फिलहाल बस अपने दिमाग में चकराते सवालों का जवाब चाहती थी। अब तो इसमें एहतशाम से नज़र मिलाने की हिम्मत भी ना रही थी। नज़र मिलाती भी तो कैसे, जिसको इस हाल में इसका हमदर्द, इसका साथी बनना चाहिए था, वो तो बेवफा ठहरा, और जो इसका सिर्फ एक कज़न लगता था और इसके एहसास में गुड़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही साल जैसे वो हमजा के लिए करती थी। वो अब भी इसको एहतियात से सीढ़ियों से उतार रहा था, मगर नहीं, इसने खुद ऊपर जिस कमरे में ज़ेनी कैंप पजीर थी, इसमें ही शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था, और ज़ेनी को नीचे अपने कमरे में। प्लीज़ डॉक्टर्स, मेरी वाइफ के बारे में कुछ तो बताएं प्लीज़। हमजा ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते डॉक्टर से कहा। हरीम तीनों बच्चों के साथ वापस घर आई थी, जब तीनों आइसक्रीम खिलाने पर गाड़ी पार्क से सड़क के पार करते आइसक्रीम लेने से उतरी, सोच कर के लंबा टूर लेने से बच जाएगी, मगर किस्मत तो जैसे कुछ और ही मंजूर थी। वो रोड क्रॉस करते दूसरी तरफ बने आइसक्रीम पार्क पहुंचने ही पहले एक गाड़ी इसको हिट करके आगे निकलेगी। आपकी मिसेस खतरे से बाहर है, मगर क्या हम आपके बेबी को नहीं बचा सकते? आपकी मिसेस कॉम्प्लिकेशंस के बाद दोबारा कभी कंसीव नहीं कर सकेंगी। हमजा को लगा जैसे इसके ऊपर बहुत बड़ा बम गिरा है। एहतशाम ने ऑफिस से आकर शावर लेकर ताज़ा दम होने के बाद काटन कुर्ता शलवार पहना और सर के नीम बालों में उंगलियां चलाता इसको खुश करने के नीचे की तरफ जाने वाला सीने से फलांग कर इसने अंदाजे में उतरता सीधा किचन में जा पहुंचा था। केक बेक होने खुशबू ने इसके वनो नफ्स चुका दी। वो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कुर्सी के साकर बैठने ही लगा था कि किचन से मुल्का डोर किचन से खड़फड़ की आवाज़ इसने तेजी से कुर्सी पर धकेल कर किचन की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। एंजल, ज़ेनी, तुम ये क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम क्यों इस चेयर पर चढ़ी हो? ज़ेनी कुर्सी पर खड़ी ऊपर कैंट्स का बटन खोले ना जाने किस अनमोल खजाने की तलाश में सरगर्म थी। ज़ेनी का तो नहीं पता, लेकिन एहतशाम को जैसे सांस बंद होने वाला था, क्योंकि जिस कुर्सी पर वो खड़ी थी इसके एक बार टूटे होने के बायस कील से जुड़ा था, और इसकी हालकों ने इसीलिए इधर रखा था कि एहतशाम इसको ठीक करवा दे वक्त मिलने पर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही वेकेंट ट्रेड ढूंढ रही थी, दब जगह देख ली मगर नहीं मिली, तो सोचा आखिरी कैंटीन में ही देख लेती हूँ। ज़ेनी ने बगैर पलटने ही जवाब दिया, मेरे हाथ के बनाए की खाने को मैं इतनी आसानी से सर्व नहीं करूँगी। आपकी खिदमत में जो आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उतर कर फौरी आपके आगे दस्तरखान बिछा लूँगी। एहतशाम से हंसी मजाक में मसरूफ नजर जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा तूफान इसका मुंतज़िर है। एहतशाम बगैर मजीद कुछ कहे बहुत एहतियात से कुर्सी तक पहुँचा, क्योंकि ज़ेनी अगर ज़रा से भी पलटती तो कुर्सी का पिछला पाया निकल जाता, और सूरत में ज़ेनी समेत इसकी वजूद में सांस लेती ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँच सकता था। बेकिंग ट्रे मिलते ही वो उसी से पलटी, और वही हुआ जिसका डर था। कुर्सी का बाया एकदम चढ़ की आवाज़ के साथ अलग हुआ, और ज़ेनी ज़मीन बहुत सोने वाली थी, मगर एहतशाम ने हाथ फैलाकर कमाल बढ़ती का मुजाहरा करते हुए ज़ेनी को गिरने से बचाया। और यकजक खाम की सदमे खौफ से इसकी आंखें दहशतज़दा के शिकार हुई। एहतशाम के पास ज़ेनी के बाजुओं में अपने लिपटने के अलावा कोई चारा नहीं था, और अगर ऐसा वो नहीं करता तो इस मासूम नन्ही सी जान को सोच कर ही इसका दिल लर्ज़ गया। जबकि बेकिंग ट्रे चमक के ज़मीन पर जाके गिरी। ज़ेनी, अपना नहीं तो कम अज़ कम मासूम ज़िंदगी ही हाल कर लिया करो। अभी अगर तुम गिर जाते तो जानती हो क्या होता? वो बने हुआ ज़ेनी के ऊपर सही माने में पानी लेकर चढ़ दौड़ा था, राशन पानी लेकर चढ़ दौड़ा था। इसलिए तो खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि नन्ही पहुँच सके। इसकी खुशी रहना चाहती हूँ ताकि मेरी सांस आंसू का छलावा इस पर हरगिज़ असर न करे। वो खोए खोए लहजे में एहतशाम के सामने अपना दिल हल्का कर रही थी। वो एकदम खामोश हो गया। चंद लम्हों कबल वाला गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। इसके शुभ चेहरे पर आंखों तले काले स्याह हल्के इस बात की गवाही दे रहे थे वो किस कदर ज़हनी तनाव का शिकार है। एहतशाम ने तासफ से ज़ेनी की तकरार और खुद बखुद अपना गुस्सा ठंडा होता महसूस किया और अच्छी तरह समझ रहा था ज़ेनी के बज़ाहिर मुतमईन नजर आने वाले चेहरे के पीछे कितनी अजीब रकम थी, कितनी ही रज जगह, इससे कहीं ज़्यादा अपनी महंगी का दुख था। वो ज़ेनी की क़ुव्वत बर्दाश्त पर हैरत ज़दा था कि ऐसे कैसे अब तक जी रही है, क्यों नहीं करती वो हमजा से दो टोक बात। ज़ेनी, तुम अच्छी तरह नींद लो, मेरा मतलब है तुम अपना ख्याल रखो, दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हो, लेकिन तुम्हें खुद से
کیا پرواہ ہے؟ وہ تل ہوا۔ تو تم بھی میری پرواہ کرنا چھوڑ دو احتشام۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کو سک کر بیٹھی نیم لہجے میں آنکھوں میں طویل مسافت کی تھکن یہ کہہ رہی تھی، میں جس کی پرواہ کرتا ہوں وہ میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ احتشام زینی پر یہ اشکار کر چکا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اب سے نہیں، بہت پہلے سے، اور زینی خاموش ہو گئی تھی۔ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ایسے وقت میں جب وہ خود پیروں تلے جنت کی اپنی چن رہی تھی۔ صلہ سے اس کو پتہ چلا تھا کہ کریم کی محرومی کے متعلق، لیکن وہ یہ سب سن کر شدید دکھی ہوئی تھی۔ قصور کسی کا تھا اور سزا کس کو ملی؟ حذیفہ نے ڈرائیور سے دریافت کی کہ صلہ کہاں ہے؟ ڈرائیور نے جواب دیا، وہ تو یہ سن رہی تھی۔ وہ سیدھا بغیر ڈرائیور کے گیٹ میں پہنچا جدھر سے صلہ کا کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی۔ حذیفہ ڈرائیور کی جگہ دروازے کے باہر کھڑی گاڑی میں موجود پاک اور سیم کی اپنے متعلقہ شامت کا سوچ کر، اور جب گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھی، شدید خوفزدہ تھی حذیفہ سے۔ کس سے پوچھ کے تو میں اکیڈمی نے جاب کی ہے؟ حذیفہ نے کرختی سے دراز کی اور گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر ڈرائی۔ بس میں نے دانی اور وفا کے لیے وہ نظریں ملائے بغیر حقیقت بیان کر کی۔ دانی اور وفا کے لیے میں زندہ ہوں، تو میں ان کی فکر کرنے گلنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ اور ایک لفظ چبا کر بولا۔ ابھی صلہ مزید کچھ کہتی، اس کا موبائل بج اٹھا، جو کہ حذیفہ نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا، فوراً صلہ کے ہاتھ سے جھپٹا اور کال اٹھائی۔ صلہ ڈیر کے ہاں ہو تم؟ کیا گھر چلی گئی ہو؟ مجھ سے مل کر تو جاتی کم از کم یار۔ سارا کا بھائی دوسری طرف کال پہ تھا اور کافی مایوس بھی تھا صلہ کے بغیر بتائے چلے جانے پر۔ تھینک یو بیٹی، میری وائف کو اپنی بہن سمجھ کر اتنا خیال کرنے کے لیے۔ میں اپنی وائف کو پک کر چکا ہوں اور وہ کل سے اکیڈمی نہیں آئے گی۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف موجود شخص کو ایک بار پھر سنتے ہوئے حذیفہ نے کچھ ہی دن پہلے صلہ کو حقیقتاً قیمتی مالیت کا موبائل فون ڈیش بورڈ پر دے مارا تھا۔ صلہ اب اسی دفعہ حذیفہ کے اس قدر شدید رد عمل پر بچھا کرے گی، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ حتمی فیصلہ کر چکا تھا، اس کے متعلق اب صلہ کو سخت برم لہجے میں کہا کر رہا تھا، مگر یہ شادی تو ایک ہی بھی نہیں تھا نا۔ صلہ نے بھی صبر کا پیمانہ لرزید خود کو حیرت سے نکال کر چیخی، ایگریمنٹ؟ ہاں ایگریمنٹ میں پاڑ چکا ہوں، اب باقی ہے تو صرف اور صرف نکاح نامہ۔ وہ آج پہلی دفعہ اس قدر کرس لہجے میں صلہ سے مخاطب تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی غلطی سے بھی اونچی آواز سے گویا نہیں ہوا تھا، مگر سارا کے بھائی کی رنگین فطرت کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ صلہ کے معصومیت سے بھی وہ شدید خوفزدہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک گھر میں، ایک کمرے میں رات دن رہتا، صلہ کی اچھی اور بری ہر عادت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کیا آپ کو پتہ ہے میرے ماضی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی؟ صلہ روتے ہوئے اپنی بات کہنے کو تھی، مگر گاڑی ایک انجان بنگلے کے سامنے رکتی دیکھ وہ پہلے تو حیران ہوئی، مگر حذیفہ کو کسی کو فون کر کے باہر آنے کا کہتا، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی، دوپٹہ برابر کر کے سر پر لیا۔ حذیفہ، آپ اگر ایک اکیڈمی جوائن کرنے پر اتنا خفا ہو رہے ہیں تو تب کیا ہوگا جب آپ کو علم ہوگا کہ پہلے میں کسی کے نکاح میں رہ چکی ہوں؟ میں آپ کو بتانا میں آپ کو چاہنے لگی ہوں، لیکن خوفزدہ ہوں کہ آپ مجھے کہیں چھوڑ ہی نہ دیں۔ یہ سن کر کہ میں پہلے سے بھی ابھی میرے پاس کچھ وقت باقی ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر لوں گی اس مختصر شرط میں، لیکن اگر آپ کو علم ہو گیا تو شاید آپ مجھے گھر سے ہی نکال باہر کریں گے، اور پھر ہیں تو آپ بھی ایک مرد ہیں، نہ بلا شب اپنے آپ کو میں اچھی لگنے لگی ہوں، لیکن جب آپ کو حقیقت کا علم ہوگا میرا یہی وجود آپ کو ناقابل برداشت ٹھہرے گا، اور میں خود کے لیے کم از کم آپ کی آنکھوں سے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی، لیکن ایک جانے پہ جانی آواز سن کر جیسے ہوش میں آ کر ساکت رہ گئی۔ یار حذیفہ، تو اندر تو آ جا۔ سمیر نے آفس کی کاغذات لینے کے لیے جیسے ہی گاڑی کے اندر جھانکا، صلہ کی نظر پڑتے اس کے لب پھڑپڑائے۔ صلہ، جبکہ حذیفہ دونوں بے چہروں کے اڑے اور تاثرات دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حذیفہ غصے سے باہر جا رہا تھا اپنے ہائر کردہ وکیل کے پاس، جبکہ کاریڈور سے گزرتے اس کا زوردار تصادم کریم سے ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی تصویر کی البم تھی جو کہ فرش پر جا کے گرنے کے باعث کھل گئی تھی، اور اندر موجود ایک تصویر نے حذیفہ کی توجہ اپنی طرف مائل کھینچی تھی۔ وہ جگہ اس تصویر سے گر صاف کی جیسے ہی سن رہا تھا۔ سامنے موجود تصویر میں 3 ماہ کی بچی کسی آدمی کی گود میں شریر مسکراہٹ لیے ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود ایک لڑکی تھی جو کہ شاید تصویر میں موجود آدمی کی بیوی تھی، کیونکہ اس عورت کے شان پر دراد ہاتھ اور عورت کی شرمنگ مسکراہٹ بازی بتا رہی تھی وہ اس شخص کی بیوی ہو یہی نہیں، وہ اس کے مکمل گھرانے کا مکمل پہچان بھی چکا تھا۔ یہ وہی گھرانہ تھا جو آج سے کچھ سال پہلے حذیفہ کے ماموں کے گھر کے بالکل برابر میں رہائش پذیر تھا، لیکن پھر اچانک راتوں رات کسی اور جگہ شفٹ کر لیا، لیکن شفٹ ہوئے جسے کسی نے بندوق کے زور پر خالی کروایا ہو۔ ان دونوں کے ساتھ موجود درمیانی عمر کی خاتون کو دیکھنے کے بعد بغیر کسی دوسری بات کیے یہ دعوے سے کہہ سکتا وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی ماں تھی۔ اگلی تصویر میں بھی وہ سب لوگ تھے، مگر تقریباً ایک
سالہ بچی اور 12 سالہ بچے کا اضافہ تھا۔ کون ہے یہ سب لوگ؟ حذیفہ کے لہجے میں کرب بنا تھا اور اپنی بدترین شفقت تک جاتا تھا۔ یہ میری فیملی ہے، صبیہ آپی، بھائی، ماما، بابا اور میں، اور تم؟ حذیفہ کے ذہن میں جھانکا ہوا، کیونکہ تصویر میں موجود دو بچے تو اس کو یاد تھے اور ان کے ماں باپ بھی، لیکن تیسرے اس بچی اور اس کے ماں اور وہ بچی کون تھی یہ اس کو نہیں معلوم تھا۔ یہ میں ہوں۔ حریم نے 6 ماہ کی بچی کی طرف اشارہ کی، اور یہ؟ حذیفہ ضبط کی کڑی منزلیں طے کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری سکی ماں ہے، انہی سے لے کر مجھے پالا گیا تھا۔ حریم نے الجھن بھری نظروں سے حذیفہ کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات نافہم ہو رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر حریم نے جس گھر کے آگے گاڑی رکوائی تھی وہ کسی اور کا نہیں بلکہ سمیر کا گھر تھا۔ صلہ بھی ساتھ تھی، اور وہ بھی اتنی ہی حیران تھی جتنا کہ حذیفہ، کیونکہ صلہ کی بھی روز قبل ہی ادھر سمیر سے ملاقات ہوئی تھی۔ حذیفہ شدید حیران تھا کہ آخر معجزہ کیا ہے؟ زینی کی وجہ سے اس نے کبھی یہ جان لینے کی کوشش ہی نہیں کی کہ حریم کون ہے، کس خاندان سے، یا پھر اس کا والی وارث کون ہے۔ اتنا کچھ پتہ چلا وہ یہ سب کہ حمزہ سے ہی پتہ لگا تھا کہ وہ لیپالک ہے اور اس سب میں بے قصور بھی۔ اس وقت حذیفہ کا سارا دھیان حمزہ اور زینی کی طرف مرکوز تھا۔ تم یہاں کیوں؟ مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو میرے بزنس پارٹنر سمیر کا گھر ہے۔ حذیفہ نے حق رکھی، جی اچھا بھائی، لیکن یہ میرے بنوئی کا گھر بھی ہے۔ حریم نے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ بہن اور بنوئی کو لے کر بڑی سہجادہ وابستہ سی، اب اس کی بھی صلہ کے ہاتھ تھامے سہارے سے کھڑی تھی۔ ابھی اس کو اسپتال سے آئے اس کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس لیے حد درجہ کمزوری کی شکار تھی۔ تو یہ وجہ تھی حمزہ تمہاری خاموشی کی؟ تم نے مجھے اس لیے حقیقت سے دور رکھا کیونکہ تم سمیر کو جانتے تھے، تم یہ بھی جانتے کہ سمیر کے شیئرز ہمارے بزنس میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش تم مجھے اس وقت سمیر کی اصل سے واقف کروا دیتے، لیکن ابھی پانی سر سے نہیں گزرا۔ جن لوگوں نے صلہ تمہاری زینی اور حریم کی زندگی سے کھیلا ہے، میں ان کو انجام تک جلد پہنچا دوں گا۔ حذیفہ کے ذہن نے سب کچھ اس پر بڑی تیزی سے واضح کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حریم کی بہن سے ملنا چاہتا تھا جس کو اس کی ماں کے بارے میں علم تھا۔ حریم کے ساتھ وہ لوگ سمیر کے گھر میں موجود تھے۔ صبیہ کے چہرے پر صلہ کو دیکھ کر تاریکی چھا گئی تھی، جبکہ صلہ نے اس لمحے بڑے اعتماد سے حذیفہ کا بازو پکڑا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی سامنے موجود لڑکی وہی ہے جو سمیر کے ساتھ اس کی بہن بن کر آئی تھی رشتے مانگنے۔ حذیفہ نے صلہ کو دیکھا جو بغیر کچھ بات کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ صبیہ نے ہوزادہ لہجے میں حذیفہ کی طرف دیکھا، جو پچھلے دنوں وہ حذیفہ کی پاور کا زمیندار اندازہ لگا چکی تھی۔ سمیر جیسے شخص کو اس نے 2 دن میں تارے دکھا دیے تھے، بزنس میں ایسے داؤ بیچ کھیلے تھے کہ اس نے کشمیر کے خلاف کہ آج پولیس کے ہتھے چڑھ جانے کے خوف سے چھپتا پھر رہا تھا، لیکن حذیفہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ 1 گھنٹہ قبل اپنے ذرائع کے استعمال کرتے ہوئے سمیر کو حوالات کے اندر بند کروا دیا تھا۔ اس تمام معاملے میں اس نے صلہ کا کہیں بھی نام آنے نہیں دیا تھا، اور اس کی عزت تھی اور اپنی عزت کی رکھوالی کرنا حذیفہ کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ تمہارا وہ ذلیل شوہر بھی بے قصور تھا نا، دیکھ لو، وہ بھی ابھی 1 گھنٹے قبل ہی جیل کی سیر کو بھیجا ہے اس کو، اب تمہاری باری ہے۔ میں سب بتا دوں گی۔ صبیہ کہتے ساتھ ہی سب کچھ اگل ڈالا کہ وہ سمیر کے ساتھ لڑکیوں کے رشتے مانگتے تھے اور پھر اس باہر کے ملک لے جا کر لالچ دے کر سمیر ان کو کہاں غائب کرتا تھا۔ یہ حقیقت خود بھی نہیں جانتی تھی۔ صبیہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ حریم کا بھی سودا کروا رہے تھے، جو کہ اگر صبیہ کے اوپر انتقام لینے کا بھوت سوار نہ ہوتا اپنے بھائی کا، اور اس سے سیدھی سادی حریم کا بہترین مہر ثابت ہوا۔ یہ سب تو تم نے بتا دیا، جو تمہیں بھی سمیر کا دیدار جیل میں کرواؤں گا۔ اب ذرا یہ بتاؤ کون ہے جلدی سے، ورنہ تمہاری ان موت کا منہ میں دھکیل دوں گا۔ حذیفہ نے کہتے ساتھ ہی صبیہ کو گردن سے دبوچا، جبکہ حریم نے صبیہ کے ہاتھ کو پش سے لے جا کر جکڑا تھا، اور صلہ نے ایک زوردار کہیں تھپڑ اس کو جڑا دی۔ ان دونوں کی وجہ سے آج وہ یتیم تھے۔ یہ ہمارے گھر رہا کرتی تھی۔ ایک روز ماما کی گاڑی صدر کے بازار کے سامنے سے گزری، تب ان کو یہ روڈ پر بے ہوش ملی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اس دن سے ماما نے احسان محمد روی اور ثواب کے طور پر ان کو اپنی بہن بنا لیا، اور میرے ماں بابا نے ان کو بہت علاج کروایا تاکہ یہ ٹھیک ہو، مگر اپنے گھر چلی جائیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور مزید اپنی یادداشت کھوتی گئی، اور پھر ایک دن اچانک دماغ کی رگ پھٹی اور رضا الہی سے جا ملی۔ اس وقت حریم محض 5 سال کی تھی۔ ٹھیک 4 ماہ اور 10 ماہ تک وہ ہمارے ساتھ رہی، اور ان کو ہم میں لالا بی بی کے نام سے پکارتے تھے۔
حذیفہ کو لگا آج اس کی تلاش مکمل ہوئی، ورنہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر جگہ جا چکا تھا جہاں اس کو ان کی موجودگی کا گمان ہوتا۔ آج وہ پرسکون تھا کہ ان سوالوں کے جواب اس کو مل چکے تھے۔ ایک آخری سچ وہ بھی سن لے، میری تو تقدیر اب جیل میں ہی ہے، لیکن حریم میری سکی بہن ہے۔ میں تمام طور کہانی جھوٹ بنائی تھی، اور اب جو کچھ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں اس کا ایک حرف سچ میں بھی ہے۔ حریم کو 5 سال تک لالا بھی نہیں پالا تھا، کیونکہ ماما کہتی تھی لالا بھی کا ذہن حریم میں لگ جائے گا تو وہ شاید زندگی کی طرف واپس آ سکیں۔ آج تو میری بہن ہو حریم، کیونکہ میری ماں کے ہاتھوں میں تم کھیلی ہو۔ تمہارے چہرے پر مجھے اکثر میری ماں کی چھبی آتی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہ کر سکا۔ حذیفہ نے یہ سن کر حریم کے سر پر دست شد کو دراز کیا۔ حریم کو لگا آج حقیقت وہ حقیقی رشتوں سے جا ملی ہے۔ حذیفہ اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ فائل کنورٹ کر رہا تھا۔ رات کے 9 بجنے کو تو وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام دہ لباس پہن کر بیٹھ کے ارد گرد ڈھیر ساری فائلیں دفتر کھول کر بکھرے کام میں مگن تھا۔ سیلا ہچکچاتے ہوئے جب کچن کے تمام امور سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوئی، اس وقت حذیفہ کچھ دیر کے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیلا سے وہ ناراضگی بھی جتا رہا تھا کہ اتنا کچھ وہ تنہا برداشت کر رہی تھی۔ آج 1 ہفتے ہونے کو آیا تھا، مگر حذیفہ منہ پھیلائے روٹھے صنم کی طرح سیلا کے سامنے گھوم رہا تھا۔ سیلا دبے قدموں چلتی حذیفہ کے بالکل سامنے جا کھڑی اور بغیر آہٹ پیدا کیے یکٹک اس کو بس اپنی نظر میں اتارتی رہی، اور پھر حذیفہ کے چہرے پر جھک کر اس کی سب پریشانی و محبت کی حد مہر ثابت کر دی، جب بالکل ہی اچانک سیلا کی مرمری کلائی کو حذیفہ نے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ سیلا تو جیسے سٹ پڑ گئی تھی، بے ہوشی کے اس کے قریب جا پہنچی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ حذیفہ سو رہے ہیں، لیکن اور پھر حذیفہ کے چہرے پر جو کہ اس کی کیا حذیفہ نے دل جا کر سر لہجے میں کہتے ہوئے سیلا کو تیز نظر دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے حذیفہ کا دل تھوڑا سا سکڑا تھا، لیکن پھر بھی دوبارہ سیلا کے خود پر بے اعتباری یاد آئی تھی۔ مجھے آپ اپنا ہوم ورک میں مدد کی ضرورت تھی، وہ لرزتے لہجے میں نحوس سا درویش مسئلہ پیش کر رہی تھی۔ فی الحال کچھ بن بھی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم ملٹی ٹیلنٹڈ ہو، سب کچھ اکیلے ہی کر سکتی ہے، تو پھر برا میرے جیسے ادنی شخص تمہارے کیا کام آ سکے گا؟ حذیفہ خفا صفا لہجے میں جواب نہیں دیا تھا۔ سیلا کے ہوائیں اڑائے چہرے کو دیکھا۔ آپ بڑے ہیں نا بہت تیزی سے سیلا نے نادستگی میں حذیفہ کو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے بڑے ہونے سے تمہارا کیا مطلب؟ حذیفہ لڑکا اردو کی طرح لڑتے ہوئے میدان میں اترا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے آپ مجھ سے زیادہ نالج ہے، اس لیے آپ ہی میرے میتھس میں کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ وہ آپ خود کو سنبھال چکی تھی، میں اس میں بھی آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ حذیفہ نے دو بدو مقابلہ کیا۔ میں آپ کی مدد کے لیے یہاں آئی تھی نا، لیکن اب مجھے بھی ضرورت نہیں رہی آپ کی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئینے میں کچھ چھپانے کے لیے ناکام کوشش کرنے گئی۔ حذیفہ یہ کھڑا کھڑا سا رویہ اس کو توڑ رہا تھا۔ پھر تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ سیلا کے جواب پر حذیفہ کچھ اور بھی تل ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سارا کا نمبر دیں تاکہ میں اس سے پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے بلا سکوں۔ سیلا نے جیسے سارا کا نام لے کر تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ باہر نکلو، حذیفہ نے غصے سے دل برداشتہ ہو کہا، اور سیلا سے ایسی بچکانہ بات کی امید نہیں کرتا تھا۔ سیلا خاموشی سے دل پر ہاتھ رکھ کر بعد کھڑے کمرے سے واک ٹور کر گئی تھی۔ سیلا گھٹنوں میں سر چھپائے 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر افسوس کرتی ڈائننگ روم میں جا کر بیٹھی اور چپ کر کے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ حذیفہ چند لمحوں بعد ہی اس کو ڈھونڈتا ادھر ہی نکل آیا۔ اس نے ڈائننگ روم کا دروازہ بند کیا، اندر سے اندر داخل ہوا۔ سیلا کے سامنے لبوں پر مسکراہٹ سے جا کھڑا ہوا۔ اس کے پاس انچ بھر کے فاصلے سے صوفے پر بیٹھ کر مانی خیز نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کب آئے ہیں؟ اپنی پشت پر ناموس لمس محسوس کرتے ہوئے یکدم چونکی تھی۔ آنکھوں میں وہ حد درجے خفگی سے استغفار کر رہی تھی، کڑے تیوروں کے ساتھ۔ یہ میں آئے ہوئے تو 29 سال ہو چکے ہیں، تم سے شادی ہوئے 4 ماہ اور 25 دن، اور قسمت تو دیکھو ذرا، ایک عدد بیوی کا شوہر رہ کر بھی اب تک چنو منو کی خوشخبری سے سننے سے محروم ہو۔ مجھ سے اچھا تو میرا چھوٹا بھائی فاسٹ فارورڈ نکلا۔ حذیفہ اپنی ٹور میں واپس آ چکا تھا۔ سیلا کی کمر کے گرد گہرا تناؤ کرتا اس کی پشت پر ڈھکا دوپٹہ سائڈ پر رکھ کر حذیفہ کے سیلا کے ریشمی لعابی صفحے کے چھوٹے شہد رنگ بالوں کو ہیئر بینڈ سے آزاد کروایا۔ کیا میں نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں؟
سلے کے چہرے پر گلابی بکھری حذیفہ کی کہی بات سن کر افوفت مٹانے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نہیں پوچھا، میں تو حق سے اپنا حق وصول کرنا جانتا ہوں لٹل گرل۔ اس نے آنکھ دیتے لہجے میں سلا کو گا کیا۔ اب وہ کیوں آئے ہیں؟ پہلے تو میری شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ سلا نے اس کی طرف اپنی توجہ بڑھتے ہوئے نروٹے لہجے میں ظفر کیا۔ تمہارے گلے شکوے ہی تو دور کرنے آیا ہوں۔ اصلاً تو یہ ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے، مگر یار تم بھی کیا یاد رکھو گی کہ ایسا صحیح شور تمہارے متھے لگا ہے۔ ٹھیک 3 سیکنڈ بعد حذیفہ نے بغیر کچھ کہے سلا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے ایک ہاتھ سے صفحے نکالا اور اس کو صفحے پر دراز کیا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ اور جو دور رہ کر حرارت جان بنا ہوا تھا وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا بنے گا؟ حذیفہ کی جذبات سے بوجھل آواز میں کیے گئے اشاروں کان کی لو کو جوتی نرم گرم سانسیں سلا کے دل میں ہلچل برپا کر چکی تھی۔ ویسے بس دم سادہ بغیر کسی مزاحمت کے سامنے موجود دھوپ چھاؤں کے ایسے مرد کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار تھی کہ جس نے اعتبار کرنے والا اور اعتماد جیتنے والا شور اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ یقیناً نہیں، لازماً یہ اس کے ماں باپ ہی کی کوئی نیکی تھی جس کا پھل قدرت نے اس کو حذیفہ کی صورت میں ادا کیا تھا۔ بلا شبہ ہمارا ہر برا اور اچھا عمل ہماری اولاد کے لیے تحفہ ہوتا ہے جو ہمیں مکافاتی عمل کی صورت میں ملتا ہے، جبکہ ہماری اولاد کو خوشی یا بدنصیبی کی صورت میں۔ کہاں گوگی ہو؟ میں اتنا رومانٹک موڈ میں ہوں لٹل گرل، اور تم ہو چپ۔ اس نے سلا کے سرد پیروں پر سے اپنے پیر سے شرار کی۔ میری مدد کریں۔ سلا نے دبی دبی سرگوشی کی، جبکہ حذیفہ نے اس کی اس انداز پر حشمی سے گورا۔ وہ اب بھی اس کے اوپر جھکا تھا اور سلا کی دھڑکنوں کی آواز سے حذیفہ کے احساسات میں مزید تلمہ برپا کر رہی تھی۔ کیا میں ہوں مدد کے لیے حاضر، کہو کیا خدمات کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی ناک میں بالی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ سلا کی ناک میں موجود بالی اس کی نوحے حسن میں بھرپور سوگوارت پیدا کر رہی تھی اور ساتھ ہی حذیفہ کو اس کے استحقاق بھرا جذبہ ابھارنے میں پیش بھی تھا۔ پلیز، اس نے لڑتے حکا، میرا بازو، میرا وجود تھوڑا سا دب گیا ہے، مجھے سانس بھی نہیں صحیح سے آ رہی، میرا بازو دکھ رہا ہے آپ کے وزن سے۔ اس نے تھوڑا تھانوں پر ہاتھ رکھ کے ہمت کر کے سلا سے کہتے ہوئے پرے کرنے کی نفیس سی کوشش کی۔ جاری رکھو اپنی یہ کوشش لٹل گرل، لیکن تم میری حرارت جان بن چکی ہو، تم سے دوری اب ممکن ہی نہیں۔ تمہیں محسوس کرنا میرے حق میں اور فرض میں بھی ہے۔ میں کہتی ہوں آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ میرا ہوم ورک، مجھے میرا ہوم ورک کرنا ہے۔ اور بڑائی ہوم ورک، چلو میں تمہارا ہوم ورک میں مدد کرواتا ہوں۔ حذیفہ شریر ہو رہا تھا، تمام خود ساختہ خدود کو دیواروں کو گرا دینے کو تھا۔ میں نے کہا تھا نا اسی وقت میری مدد کریں ہوم ورک میں، مجھے اب آپ کی مدد نہیں چاہیے، سلے نے بغیر تنفس کے ساتھ کہا۔ مگر مجھے تو ابھی تمہیں ہوم ورک کے ساتھ ساتھ نیو ورک کے لیے بھی ریڈی کرنا ہے، تم بہت محنت کرنی پڑے گی لٹل گرل، بالکل کوڑی ہو تم نئے پروجیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے۔ وہ مانے ہیزی سے کہتا صفحے سے اٹھ کر سلا کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر اس کو اپنی پناہوں بھر کر ڈرائننگ روم سے اپنے بیڈ روم میں لے کر آ چکا تھا اور کمرے میں آ کر بڑی احتیاط سے سلا کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا تھا اور خود پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کرتا پیار بھری نگاہوں سے سلا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کس پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے؟ مجھے تو کوئی پروجیکٹ نہیں ملا۔ حذیفہ کے لمحہ بلحمہ قریب آتے سلا کے چہرے کی ہوائیں اڑ چکی تھی، اس کا خوبصورت و نازک سرا پر لرزش کی چادر اوڑھے جا چکا تھا۔ ڈرو نہیں، یہ میرا پروجیکٹ ہے، اس کی تیاری میں تمہیں پریکٹیکلی کروا دوں گا اور پہلی دفعہ میں ایسا سمجھا دوں گا اور کر کے دکھاؤں گا کہ تمہیں دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مجھے نہیں چاہیے آپ کی کوئی مدد ودد۔ کر لیا میں نے اپنا ہوم ورک، مگر مجھے تو تمہارا ہوم ورک کروانا ہے لازمی۔ حذیفہ نے مزید اس کی کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی اس کی لبوں کو قید کر لیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے خوشی سے دو دلوں کے ملن پر جھومتی جماتی سرکتی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے کیا بلایا تھا گزری شب رات، ذرا بتاؤ گی؟ حذیفہ شاور لے کے نکلا جب خستے معمول ٹراؤزر و مقبوض شرٹ سے بے نیاز ٹاول کو لاپرواہی سے استری اسٹینڈ پہ پھینکتا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موجود اپنی لٹل گرل کے چہرے کے شرمیلے تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہوا، اپنی تھوڑی اس کے شانے میں ٹکاتے ہوئے اس کے اپنے حصار میں لیا۔ حذیفہ کی گہری آواز نے سلا کے وجود کے اذہان زردش پیدا کی۔ رات کے تمام منظر ایک دفعہ پھر نگاہوں کے سامنے رقص کر اٹھے۔ ہمت بھی نہ کر پائی تھی وہ ہاتھ میں حذیفہ کا سامنا کرنے کی۔ وہ ایک پل میں اس کا رخ اپنی طرف پھیر کر اس کی گود میں اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتا، سلا کے ارد گرد شیشے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے فرار کے تمام راستے مستعد کر گیا تھا، خود سے خود تک اس کا محدود کر چکا تھا۔ لمحوں میں فضا میں ایک فضول سا برقع جیسے کوئی سحر پھونک رہا ہو۔ کہو کیا
کہو کیا کہا تھا مجھے، یا پھر اقرار کرو کہ میں تمہاری حرارت جان بن گیا ہوں۔ چائنٹ سلیہ نے خلود کے لمحات میں کہا یہ جملہ کانپتے ہوئے دہرایا، پر اقرار محبت کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ رات میں ہی بڑی مشکل سے حذیفہ کی جسارتیں سے تقدیر کی اب تو تم اقرار نہیں کرو گی؟ حذیفہ نے اس کے مخملی سراپے پر بھرپور نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ میری روح تک تو تقصیر کر چکے ہیں، میں اقرار کرتی ہوں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہ آپ میرے بن چکے ہیں۔ حذیفہ نے صلہ کی آنکھوں میں سے جھانکتی سچائی کو دیکھ کر مسرور ہو کر اس کی کشاد پیشانی پر اپنے لبوں پر رکھ کر محبت کی ایک اور مہر ثبت کی۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کی جانتے ہو؟ حذیفہ نے حیرت سے صلہ کو دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیں اڑ رہی تھی، اور پھر نظر ایک سمیر کو جواب دے نارمل ایکسپریشن چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ حذیفہ پلیز یہاں سے چلیں۔ صلہ کی آواز سے نفرت گھلی ہوئی تھی جو حذیفہ کو واضح محسوس ہوئی۔ ارے حذیفہ، تم نہیں جانتے کہ یہ صلہ میری منقوہ رہ چکی ہے؟ صلہ کے چہرے پر شاطرانہ نظر ڈال کر سمیر نے ہلکے پھلکے لہجے میں سچ اچکار کر دیا۔ حذیفہ جبکہ صلہ تو وہ تو بس خاموش ہی رہی تھی جس کا سچ کا سامنا کرنے سے وہ خود ہو زدہ تھی، وہی سچ آج سرعام اس کے شوہر کے سامنے آ چکا تھا۔ کیا واحد قسم کی بات کی ہے تم نے سمیر؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اخلاص کی، اگر مزید صلہ کی ذات کے لیے تمہارے منہ سے ادا ہوا تو۔ حذیفہ نے اتر گاڑی کا دروازہ زور سے مارا اور سمیر کا درمیان پکڑ کر اس پر بل پڑا۔ واحد بات نہیں کہہ رہا میں تم سے، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ موجود لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے، مگر میرے پاس ثبوت ہے اپنی بات کی سچائی کا۔ سمیر نے زیر خان جب اپنے گروان کو چھڑاتے ہوئے آخری حربہ بھی استعمال کیا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے پاس موجود نکاح نامہ جیلی ہے اور حذیفہ لمحوں میں وکیل کے ذریعے اس کو جیل کے حوالے کروا سکتا ہے، لیکن سمیر تو ہاتھ جیسے نکلی قیمتی شے کو دیکھ کر سوچ بوجھ کھو بیٹھا تھا۔ نہیں جانتا تھا، جان لے یہ لڑکی میری بیوی ہے، سمجھا تو، اور مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، یہ تو سمجھ لے اچھی طرح۔ باڑ میں گیا ثبوت تیرا، اور میں تو اس سے سارے بزنس کے بھی تعلق ختم کرتا ہوں بہت جلد۔ تجھے تو اب تو میرے وکیل سے ملاقات ہوگی۔ صلہ کے معاملے میں ایسا ہی تھا، حد درجے محتاط۔ حذیفہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، بس آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ صلہ کے گھر پہنچ کر حذیفہ کے کمرے جاتے ہی خود کو بھی کمرے کا رخ کیا، دروازہ بند کر کے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ آنکھیں راستے بھر رونے سے سر ہو چکی تھی۔ کیا میں نے تم سے کس قسم کی صفائی مانگی؟ حذیفہ اسرافی انداز میں سے ادھر ٹہلتے ہوئے قدرے نرمی سے بولا، پلیز حذیفہ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کو سچ بتا دینا چاہیے تھا پہلے ہی تو آج شاید آپ کا اعتماد مجھ سے نہ ٹوٹتا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا۔ صلہ، میں تمہاری آج پر اعتماد کرتا ہوں، تم میرا آج ہو اور آنے والا کل بھی انشاءاللہ۔ مجھے افسوس اس بات کے ہے کہ تم نے، لیکن مجھے افسوس اس بات کے ہے کہ تم کاش اس قابل سمجھ لیتی کہ اپنے اوپر گزری بربادی یادوں کا سلسلہ مجھ سے جوڑ دیتی۔ اس کے بعد صلہ نے اپنے دل حریف کے سامنے حذیفہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا، سمیر کے متعلق ایک ایک بات اس کی گوشے گزار دی۔ میں اس ذلیل شخص کو عبرت کا نشانہ ضرور بناؤں گا کہ تم آئندہ مجھ سے کچھ چھپانے کی غلطی مت کرنا۔ بس کا کام ہے گزرتا چلا جانا، اور زینی کو لگتا تھا کہ وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ اس کا 9واں مہینہ اپنے اختتام کو تھا، کسی وقت اس کی ڈلیوری ہو سکتی تھی۔ اس کی خوبصورت چہرے پر اداسی کے مستقبل اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ حالہ اور احتشام بلا شبہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، کبھی کبھی تو وہ بہت شرمندہ بھی ہو جاتی تھی۔ آج بھی احتشام اسے اسلامک سینٹر چھوڑ کر گیا تھا، ادھر آ کر عبادت سے مشغول ہو کر کچھ دیر کے لیے اسے اپنے سارے غم بھول جاتے تھے۔ احتشام زینی کو اسلامک سینٹر چھوڑ کر گھر واپس آئے تو سامنے اس کی امی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرتی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، چھوڑ آئی زینی کو؟ جی امی، میں ابھی 2 گھنٹے تک پک کر لوں گا۔ آپ بتائیں کس کی دعوت کا اختتام ہو رہا ہے؟ کچن کاؤنٹر پر گوشت کے سبزیاں وغیرہ کے پیکٹ دے کر حیرانگی سے پوچھا۔ احتشام بیٹا، میں نے حذیفہ کو زینی کی حالت بتائی تھی تو تم خود بھی تو دیکھ رہے ہو، اس بچی کو تو لگتا ہے جیسے جینے کی آس ہی چھوڑ دی ہے۔ اس وقت میں حذیفہ ہی اسے سمجھا سکتے ہیں، اور رسان سے بولی، تو کیا؟ ہاں بیٹا، حذیفہ آج لندن پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ رات کے کھانے پر ادھر ہی ہوگا۔ ہم ٹھیک ہے، یہ آپ نے واقعی اچھا فیصلہ کیا، لیکن اگر انہوں نے زینی کو پاکستان لے جانے کی کوشش کی تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ حذیفہ، میں نے آپ کی ساری پیکنگ کر دی ہے، پھر بھی آپ چیک کر لیں کہ کچھ رہ گیا ہے تو بتا دیں۔ صلہ نے سوٹ کیس بند کرتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ اس کا بھی شدید دل تھا حذیفہ کے ساتھ جانے کا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھی جب اس کو حذیفہ کے بغیر دن کاٹنے تھے جو کہ اس کے لیے سہانا رو تھے۔ ادھر آؤ۔ حذیفہ کے صلہ کے چہرے کے اداسی نوٹ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس جانتا تھا، اس کی معصوم بیوی اس کی بہن نہیں رہ سکے گی۔ صلہ کی اتری صورت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ بن موسم برسات گرج چمک کے ساتھ برسات ہونا ہی چاہتی ہے۔ اگر تم مجھے اسی طرح اداس کر کے بھیجو گی تو مجھے سانس سمندر پار میرا دل کسی کام میں نہیں لگے گا، اور پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔
یا پھر میں زینی کے پاس جاتے ہی نہیں ہوں، کہہ دوں گا کہ بھائی تمہاری بھابھی آنے نہیں دے رہی۔ وہ چلانے سے اس کی ناک دباتی ہوئی بولی، اللہ حافظ۔ اللہ حذیفہ آپ بھی نا، میں نے بولا آپ کو کب روکے ہے؟ وہ تلما کر دور اٹھی، حذیفہ کے اشارے پر حفقے سے کہیں موقع جڑوا دیے۔ تو پھر یہ منہ کیوں بھرلا ہوا ہے؟ مجبوری ہے تمہاری، فرسٹ ایئر کے پیپرز ہو رہے ہیں، ورنہ تمہیں لازمی میرے ساتھ۔ اس نے ایک آئی برو چاکر کیا اور ساتھ ہی صلہ کو زنج کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صلہ کا حال حذیفہ کی محبت میں ایسا ہو چکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لیے حذیفہ سے دوری ناممکن تھی۔ آفس سے آنے کے بعد وہ اس کے ارد گرد سائے کی مان منڈلاتی رہا کرتی تھی۔ حذیفہ اس کو ایلفی کہتا تھا اور چڑھ کر خود ہی ناراض ہو جاتی، مگر جیسے ہی حذیفہ جان بوجھ کے کہیں کسی کام سے باہر جانے کا کہتا تو صلہ میڈم اس سے پہلے گاڑی میں پائی جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کی ہمسفری میں بہت پیارے دن گزار رہے تھے۔ اب آپ پہلی بار دور جا رہے ہیں تو ظاہر سے دل تو ساز ہوگا نا؟ ہاں، یا اس پر بھی کوئی پابندی ہے؟ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولتے ہی آنکھوں میں نیوی لیے کمرے سے باہر نکلنے کو تھی، مگر حذیفہ نے لمحوں میں اس کے کنیز کے گرد حصار مضبوط کیے۔ اس طرح سے مت ناراض ہو جانے حذیفہ، میرے لیے 7 سمندر پار جانا مشکل ہو جائے گا، میں بہت مشکل سے ایسا کر رہا ہوں، میرے لیے بھی تمہارے بغیر ایک پل گزارنا بہت بڑا تجربہ ثابت ہوگا۔ اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کر کے اس کو خود میں بیچ کر جھکا تھا۔ فلائٹ میں چند گھنٹے باقی تھے۔ حذیفہ نے جلدی اپنے سارا سامان ایک بار پھر سے اچھے سے چیک کیا اور کچھ دیر بعد صلہ جفا دانی کو خداحافظ کہتا ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے سب کو سخت ہدایت دی تھی کہ حمزہ کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ ویسے بھی حمزہ حریم کو لے کے اس قدر پریشان تھا کہ اسے زینی یا اس کی پریگنینسی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ لندن ایئرپورٹ پر اتر کر کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر آیا تو سامنے ہی ہوبر سا احتشام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم حذیفہ بھائی، وہ بڑے پرجوش انداز میں اس سے گلے ملا۔ وعلیکم السلام، تم ادھر کیسے؟ میں نے خالہ کو منع کیا تھا کہ سرپرائز دوں گا۔ حذیفہ نے شکایت کی، بھائی مجھے بھی امی کی کچن میں بڑھتی دیکھ کر شک ہوا تھا، اور پھر زینی کو کچھ نہیں بتایا ابھی اسے ہی گھر چھوڑ کر سیدھا ادھر آیا ہوں تاکہ راستے میں سے آپ سے کچھ پرسنل باتیں بھی کر لوں۔ احتشام سنجیدگی سے بولا، شیر کیوں نہیں؟ حذیفہ خوش دلی سے بولتا ہوا اس کے ساتھ گاڑی تک آیا اور ان دونوں نے سامان ڈگی میں رکھا اور گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ احتشام تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ حذیفہ نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے ہوئے احتشام کو بغور دیکھتے پوچھا۔ حذیفہ بھائی آپ کو شاید یہ سب برا لگے لیکن پلیز کھلے دل سے سوچیں۔ احتشام نے زینی کی حالت کیا اس کی حمزہ کے پاس نہ جانے کے فیصلے لے کر اپنے دلی جذبات زینی کو لے کر ایک بات حذیفہ کا گوشے گزاری۔ بھائی وہ گلی کمزور لڑکی اس معاشرے میں سرور نہیں کر سکتی، پھر اس سب میں اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ میں زینی کو اور اس کے بچے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے احتشام نے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں، حذیفہ کے چہرے پر پرسوچ چھائیاں رقص کر رہی تھی، اس جواب میں سر ہلاتا گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلا گیا۔ زینی چپ چاپ خاموشی سے ٹی وی پر نیوز چینل لگائے دماغی سے بیٹھی تھی جب اس کے کانوں میں مین ڈور کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو شاک رہ گئی۔ زینی گڑیا میرے بچہ، حذیفہ نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر تیر کی تیزی سے حذیفہ کی سمت بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے کب کا رکا ہوا لاوا اس کی آنکھوں سے آنسو کی صورت میں نکل رہا تھا، نہ سلام نہ دعا، بس وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ وہ تو بس حیرت سے زینی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی یا سکون کا تاثر نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ وہ وہیں کھڑے زینی کے لیے اس کی خوشیوں کے لیے فیصلہ کر چکا تھا، بس اب اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ اس بار اس نے زینی حمزہ دونوں سے سختی سے اپنی بات منوانے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی فطرت میں خود غرضی شامل تھی اور اسے اپنی خوشیاں مجھ سے زیادہ عزیز تھیں۔ اس نے اپنی خود غرضی اور خوشیوں کی خاطر اپنے سارے کے سارے موسم بدل لیے، سارے دار تکلیف میں گزار کے ایک ننھا سا گلو سا بچہ اس کی گود میں تھا۔ یہ بچہ ہو بہو حمزہ کی کاپی تھا۔ زینی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ماضی گھوم رہا تھا جب احتشام نے اس کی گود سے بچہ لیا۔ خبردار، جو میرے بیٹے کو دیکھ کر تم نے رونا تو نہ مچایا۔ وہ پیار سے بچے کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ احتشام ٹھیک کہہ رہا ہے زینی، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ خبردار، تم نے ابھی ایک آنسو بہائے؟ حذیفہ نے ٹوکا۔ خالہ سارے 47 نرسوں کا منہ میٹھا کروانے لگی ہوئی تھی۔ احتشام زینی بچے ایک پرفیکٹ فیملی کی جیتی جاگتی تصویر لگ رہے تھے۔ 3 دن بعد زینی کو اسپتال سے ریلیز کر دیا گیا۔ گھر آئی تو حذیفہ واپس پاکستان جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مائی ابھی تو آپ آئے تھے، اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں؟ زینی نے حذیفہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چکا گیا۔ بیٹا ابھی جا کر کچھ اہم کام کرنے ہیں اور تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس نے زینی کو ساتھ بٹھایا۔ زینی
میں جو کہہ رہا ہوں اسے بہت غور سے سننا، ساری زندگی اس طرح سے اکیلے نہیں گزاری جا سکتی۔ ہمارا تو مذہب بھی کہتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی وقت پر کرو اور بیوہ طلاق یافتہ کی شادی میں جلدی کرو۔ پر بھائی، بیوہ یا طلاق یافتہ تو نہیں ہوں، زینی نے زخمی لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ دو راستے رکھتا ہوں، یا تو تم حمزہ سے طلاق لو اور احتشام کے ساتھ اپنا گھر بساؤ۔ یقین کرو وہ تمہیں بہت چاہتا ہے اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت محبت دیکھی ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، لیکن اگر تمہارا دل نہیں مانتا پھر تمہیں حمزہ کی زندگی واپس جانا ہوگا، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا، لیکن تمہاری خاطر یہ کڑوا گونٹ برداشت کر لوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے سخت ہوا۔ بھائی مجھے سوچنے کا وقت تو دیں۔ زینی کی آنکھیں دبدبا گئی۔ 1 سال، پورے 1 سال سے تمہیں سوچنے کا موقع دیا ہوا تھا، اب مزید اور نہیں دے سکتا، اپنا فیصلہ سناؤ۔ وہ جانتا تھا زینی کے ساتھ سختی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ چاہیں، وہ سر جھکا کر آنسو پیتی بولی۔ اللہ بہتر کرے گا، بہترین سے نوازتے ہیں۔ تم مینٹلی تیار ہو؟ میں جاتے ہی اسے سائن کروا کے طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا اور تمہاری عدت کے بعد احتشام سے نکاح کی تقریب خود ادارہ کا انجام دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اسے بعض لمحات بہت دکھ محسوس ہوتا تھا، زینی کی اتنی سچی اور مخلص محبت سے دور جانے کا دکھ، اپنے باپ جیسے بھائی کے ناراض ہونے کا دکھ۔ بعض اوقات وہ اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا تھا، تنہائی میں بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگتا تھا، لیکن یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی آج حریم بھی خوش نہیں رہ پاتی تھی۔ حریم کے دل میں بھی چور سا بیٹھا تھا، کہیں نہ کہیں غلطی تو اس کی بھی تھی، جس نے ایک شادی شدہ آدمی کی زندگی مقدم رکھا۔ اس کا ضمیر اسے کچویلے لگاتا رہتا تھا، وہ دن بدن کمزور رہنے لگی تھی۔ حمزہ بھی آفس سے گھر آیا تھا کہ گھر کی بیل بجی، دروازے تک گیا اور حذیفہ کو دیکھ کر حیران ہے کہ بھائی آپ اندر آنے سے نہیں کہو گے؟ آپ آئے پلیز اندر۔ وہ کھڑا کی طرف ہوا۔ حذیفہ ڈائننگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ حمزہ چاپ چاپ سامنے خاموش اپنے بھائی کو دیکھے جا رہا تھا، جب حذیفہ نے جیب سے طلاق کے پیپرز نکال کے اس کی سمجھ بڑھائے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ حمزہ نے پیپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تمہارے لیے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا آخری موقع ہے، تم ان پر سائن کر کے واپس گھر آ سکتے ہو، ورنہ بات کورٹ تک جائے گی۔ حذیفہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ مجھے اس کے بعد معاف کر دیں گے؟ کیا آپ مجھے اپنے گلے لگائیں گے؟ وہ ترسے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں۔ اس ایک ہاں میں حمزہ کا سکون چھپا تھا۔ اس نے خاموشی سے زینی کی آزادی کے پروانے پر دستخط کیے۔ ہر ایک زیرو سے دوسرا مواقع کا متفق ہے، لیکن ایسا کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ جانتے ہو کہ آپ کو کسی سے محبت بار بار اپنی آہٹ سنانے، احساس دلانے، تڑپ محسوس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور آپ اس مقدس محبت کو محسوس کر کے بھی اس شخص کو تڑپ شدت کے باوجود بھی نظر انداز کرنا، ایسے جیسے جانتے بوجھتے خدا کی دی ہوئی خوشیوں کو ٹھکرانا، وہ بھی ایک ایسے فرد کے لیے جس کو صرف آپ نے چاہو اور بڑی بے لوث محبت کی ہو۔ لیکن سب بیکار جب محبت ہی یک طرفہ ٹھہرے۔ ہر وہ شخص جو ضرورتوں کے وقت کسی پل بھی محبت کو قربان کر دے، وہ چاہت دینا تو دور کی بات، آپ کو تحفظ بھی در حقیقت نہیں دے سکتا۔ اپنے احمق دل کو سمجھا بجھا کر ہمیں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی دی کی نعمتوں سے منہ موڑ کر اپنی منمانی کر دینا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی مائے سوائے رسوائی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر جواب بھی کسی ایک پر اپنی بے لوث محبت لٹا دینے کے بعد فریب کھا کر بھی چاہ جانے کے انتظار کی پوری صراط پر چلنا انتظار کرنا ہے تو سگرداری عبور کرنے کی تقویدو میں، تو یقین جانے ناممکن ہونے کا انتظار کرنا کم عقلی ہے۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اور افسردہ بھی تھا۔ ماضی میں قسمت نے ان دونوں کو کٹپتلی کی مان نچا دیا تھا۔ ایک طرفہ محبت کے ہاتھوں مجبور اپنے دل کے کسی قدموں تلے بے دردی سے کچلنا پڑا، اپنے لٹے پٹے پر بین کر رہا تھا، اور دوسرے کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ وہ اس محبت کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو پہلے ہی کسی اور کو اپنا من مان کر سب کچھ لٹائے ہار کر بری طرح سے مات کھائے بیٹھی تھی، اپنا کوکھ میں پلنے والی نئی زندگی کے لیے خوشیوں کا سامان تک نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن کون تھا جو اس سے اس قدر بے مایہ محبت کرتا تھا کہ اس سے جڑی اس کی زندگی کے لیے بھی ہر سان تھا؟ سارے راستے بھر زینی کچھ نہیں بولی۔ آج ان دونوں کے نکاح ہوا تھا، لیکن زینی دلہن کے روپ میں احتشام کی پیری میں بیٹھی اس نے پیارے رشتے میں بننے کے باوجود چپ چاپ تھی۔ یہ شاید اپنے 2 ماہ کی بیٹے سفیان کو مس کر رہی تھی، جو کہ حالہ کے پاس تھا اور اس سے زینی سے زیادہ انسانیت تھا۔ وجہ احتشام اور اس کی امی حالہ کا زینی اور سفیان پر بے لوث محبت انشار کرنا۔ زینی تم اب زینش احتشام بن چکی ہے، تمہارے لبوں پر سے کبھی مسکراہٹ نہیں سبنی چاہیے۔ اس کو تم میرا حکم سمجھو، یہ مان سے کہے گی بات، لیکن اب سے تم میری پابند ہو۔ تمہاری آنکھوں میں آئے سے بلکہ ابھی اسی وقت سے صرف تنمنات کا احساس جھلکنا چاہیے۔ وہ بھی باہر گاڑی سے جانگتے
وقت دور منظر کو دیکھنے غرق تھی. یہ شاید احتشام سے گراتا تھا نئے بننے والے رشتے سے. احتشام سے اس کو جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن احتشام نے گبرو اور حد درجہ سنجیدہ لہجے میں کی ہی بات پر خود کو اس کی طرف رخ پھیرنے سے خود کو نہیں روک پائی. احتشام جانتا تھا کہ اس کی سخت لہجے میں کی گئی باتوں نے ذہنی تکلیف دی ہوگی بہت، مگر ذہنی کو مکمل اپنی طرف ڈرائیو کر کے خوشیوں بھری نئی زندگی کی طرف لانے کے لیے احتشام کچھ روب دار اور رویہ اختیار کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ذہنی جس فیز سے گزر رہی تھی ان حالات میں خود کو بس اس کی خود ارزیدگی کی خول میں لپٹتی جا رہی تھی. اسے ذہنی کو پریشان دیکھ کر برا لگا، لیکن ابھی نرمی برتنے کا مطلب تھا کہ کچھ لمحوں قبل ہی کہی بات کا اثر ضائع کرنا، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا. بس اس لیے وہ بغیر کچھ بھی کہے مسرور سا گاڑی چلانے میں خود کو مصروف ظاہر کرتا رہا. تھوڑی دیر میں گھر پہنچے. احتشام گاڑی سے اتر کر آیا. دوسری طرف اس نے دروازہ کھولا اور زینی کو ہاتھ بڑھا کر سہارا دے کر گاڑی سے اتارا. زینی کا مرطوب ہاتھ ایک آری سے اتر جانے کے بعد احتشام کے ہاتھ میں تھا، جبکہ زینی اس پر تو جیسے احتشام کے بدلے بدلے لب و لہجے کے باعث شدید گھبراہٹ نے اپنا حصار تنگ کیا تھا. حالے نے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا. ننھے سفیان کو دیکھتے ہی احتشام نے بے قرار ہو کر بے ساتھ اپنے بازو میں ماں سے لے کر بھرا تھا اور سینے سے لگا کے اس کی حرارت کو اپنے دل کی دھڑکن سے محسوس کرتا، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ سب دکھ تلخیاں بھلا چکا تھا. زینی نے یہ منظر بہت محبت سے دیکھا، ایسے جیسے ان حسین لمحات کو اپنی نگاہوں میں قید کرنا چاہ رہی تھی عمر بھر کے لیے. لاؤ اس کو مجھے دے دو، تم لوگ آرام کرو، تھک گئے ہوگے. خالہ نے آگے بڑھ کر سفیان کو لینا چاہا، لیکن احتشام نے اس سے انگٹھیاں کرتے ماں کو نرمی سے انکار کر دیا. یہ میری سانسیں ہیں، اس کے وجود سے تو میری تھکان اترتی ہے، اور آج تو میرے لیے بہت بڑا دن ہے جب سفیان اپنی ماما سمیت میرے کمرے میں سوئے گا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی سفیان آپ کی اور اپنی ماما کی غیر موجودگی میں رات میں میرے پاس نہیں سویا، اور اگر میں زبردستی اصلاح بھی لیتا تھا تو محترمہ تھوڑی دیر بعد رائے فرار کے طور پر مجھ سے خودداری کر کے بھوک کے بہانے سے اپنے ماما کے پاس دادوں کے ذریعے پہنچ جاتا تھے. احتشام نروٹے پن سے ننھے سفیان سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے واقعی اس کی ناراضگی اور چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہا ہے. احتشام کے اس پیار سے انداز پر خالہ سمیت زینی میں مسکرا دی. احتشام نے بیڈ روم میں آ کر دروازہ بند کیا ہے جب نظر سفیان پر پڑی، جو بیڈ کے بیچوں بیچ ایسے سو رہا تھا جیسے زینی کا باڈی گارڈ ہو. سفیان کے ایسے سوے ہوئے انداز پر احتشام کے لبوں پر شدید سی مسکراہٹ بکھر گئی. ادھر ادھر جائزہ لینے کے بعد اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ زینی ڈریسنگ روم میں جا گھسی ہے. اس کی جھجک اور بکھلاہٹ دیکھ کر بے ساتھ اس کے دل کی کو زینی کو اپنے سینے سے لگا کر خود محدود کرے. شرم حیا کے بہت سب پردے ہی قرار دے، لیکن یا سیفی تو ایسے پڑا ہے بیڈ پر کے بیچوں میں جیسے میں تیری اس نکچڑی ماما کو سونے نہ دینے کی رات بھر قسم کھا کر کمرے میں لایا ہوں. لگتا ہے تو بڑا ہو کر پاکستان کے مارخور فوج میں بھرتی ہوگا اور بارڈر پر ایسے ہی بیچ جم کر موجود رہے گا کہ تیری زمین پر کوئی بنجا بھی مارنے کی پنجہ مارچ ضرورت نہ کر سکے. اور بڑے مزے سے سفیان کے برابر میں نیم دراز ہو کر اس کی ننھے ہاتھوں سے کھیلنے میں مگن ہو چکا تھا. جب زینی کے ڈریسنگ روم سے باہر آنے کے بعد اس کی آہٹ پر چونکہ اس کی جانب متوجہ ہوا. زینی بزل سی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، نازک انگلیاں مروڑتی، لبوں کو دانتوں سے تلے کر جلتی اور شدید زینی اب در کا شکار لگ رہی تھی. اس کو چند سیکنڈ بغور دیکھا، پھر بیڈ سے اٹھ کر گبرو چال چلتا زینی کے سامنے جا کر تھم گیا. زندگی کی قسم زینی، میری زندگی تم سے ہے. اور اس کے مرمری ہاتھوں کو تھام کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے ایک جذبے کے عالم میں کہہ رہا تھا. لیکن زینی وہ حق دکسی رہے گی. ایسی ہی محبت اس نے حمزہ سے کی تھی، لیکن حمزہ نے ہمیشہ سرد میری دکھائی. محبت کا جواب دیتے محبت سے دینا تو دور کی بات، اس نے نمرتن بھی دو بول محبت کی کبھی نہ کہے، اور سامنے موجود شخص اس کی محبت کی مقدس موتی کی مانند اپنے کھڑے جذبات کی گواہی تھی. اب وہ وقت آ چکا تھا جب زینی کو اپنی تلخ ماضی کو ہمیشہ کے لیے چیپٹر کو کلوز کر کے آگے بڑھنا تھا. محبت کا جواب مکمل خلوص سے دینا تھا. اس سے اپنے حصار میں لے کر مزید کچھ کیے بغیر زینی کی خاموشی کو محسوس کر چپ چاپ خود سے لگائے بیڈ پر اس کے تکیے اور سرہانے سے ٹکا کر زینی کو بٹھا کر اس کے لیے گلاس میں سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کی بوتل سے پانی ڈال کر گلاس زینی کے لبوں سے لگا گیا. وہ جانتا تھا کہ یہ وقت اس کی محبت کے لیے بے حد کڑا تھا. آزمائش اور اس کے بعد راحت، بس تھوڑا سا تحمل. اس کے مقابل بیٹھ کے وہ گہری نظروں سے زینی کے چہرے کو تکتا جیسے اس کے ایسے کرنے سے شرعی قانون دونوں لحاظ سے حلال ہو چکا تھا. زینی بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی. احتشام سے کہے گی، مگر اس وقت وہ خود پر مجد اس کی نگاہوں سے بزل ہو کر ایک لفظ بھی کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. زینی، تم اپنے آپ کو اور اپنے دل و دماغ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، آرام کرو، مت پریشان ہو مجھ سے، میری موجودگی سے خوفزدہ بالکل مت ہو.
میری محبت تمہارے وجود پر حکمرانی کرنا نہیں اور نہ ہی میں تمہاری خود سپردگی کے بغیر ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ میری مردانگی شان کے خلاف ہے۔ میری زندگی کی اولین خواہش ہے بس ایک ہے کہ تم بھی کبھی مجھے محبت کی چھاؤں میں اپنی پناہ دو اور میری محبت کا جواب محبت سے نہ صحیح چاہ سے ہی دے دو۔ سینی ساکسی احتشام کے لفظوں میں کھو گئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کو اپنا آپ کی دکھاوا لگتا تھا، بالکل ایسی شدت تو تھی اس کی محبت میں حمزہ کے لیے۔ احتشام اور گائے گائے سرگوشی انداز میں کوئی جی جانے احتشام کو ہمیں ہم تن گوشہ ہوں میری انجل۔ مجھے آج پتہ چلا کہ کسی کو چاہ جانا اور کسی کا خوف چاہنا کیا ہوتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کو چاہے جانے کا احساس ہی ایسا ہے کہ معمولی انسان بھی مغرور ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مغروریت میرے رب کو بالکل بھی پسند نہیں زینی۔ چلو اب تم سو جاؤ، شاباش، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ احتشام اس کے اوپر کنفرٹ اٹھا کر سفیان کو بوس دے کر ایک مطمئن نظر زینی پر ڈال کر پلٹنے کو تھا جب زینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھاما تھا۔ احتشام زہر اللہ مسکرا دیے بغیر رخ موڑے وہ زینی کے پاکیزہ لمس سے خود کو سراب کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں خود کو چاہ جانے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں، مجھے محبت کے لیے ترستی ہوں، آپ کی محبت خود کو پر بکا کر روح کو پرسکون کرنا چاہتی ہوں۔ زینی کی محبت کی وہ باہیں کو تھام کر نئی زندگی کی شروعات میں پہل کر ڈالی تھی، اور یہاں پہ ختم ہوا ہمارا یہ والا ناول۔ یقیناً یہ والا ناول بھی آپ کو پسند آئے گا، اچھی سٹوری تھی۔ جو آپ کو چاہتے ہیں آپ ان کی قدر کیا کریں، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے۔